اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم سب کے آقا ملجا مأوا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ جس مالک نے اپنے پاکان امت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے امہ چینل پہ مختلف سلاسل کے بزرگان دین کے پروگرام ہوتے ہیں، صحابہ پاک کے حوالے سے، اہل بیت طہار کے حوالے سے، اور یہ جو ماہ مبارک ہے رجب شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک کے حضور کے بیٹے جنہیں معین بے کساں بھی کہتے ہیں، خواجہ خواجگاں بھی کہتے ہیں، عطائے رسول بھی کہتے ہیں، آل رسول بھی کہتے ہیں، ہند الولی بھی کہتے ہیں، میری یہ مراد امام الاولیاء حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سالانہ چھٹی مبارک کا جو پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے امہ چینل یہاں پہ الحمدللہ 5 روزہ یہ ہمارا پروگرام، بلکہ چھٹا الحمدللہ 6 روزہ تقریبات یہاں پہ امہ چینل پہ منائی جا رہی ہیں۔ کل بھی آپ حضرات نے بہت پیاری گفتگو ہمارے علماء کرام سے سماعت فرمائی، جس میں مفسر قرآن حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب قبلہ تشریف فرما تھے، محقق برطانیہ حضرت علامہ ظفر محمود مجدی صاحب آپ تشریف فرما تھے، اور مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد ایوب اشرفی قبلہ وہ تشریف فرما تھے، اور آپ حضرات نے کل حضور خواجہ خواجگان کی بائیوگرافی کے حوالے سے، آپ کے آباء و اجداد کے حوالے سے، آپ کے خاندان کے حوالے سے، اور آپ کے بچپن کے جو باتیں ہیں وہ آپ نے حضرات علماء کرام سے سماعت فرمائیں۔ آج ہم حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے، تو الحمدللہ قبلہ قاری صاحب تشریف فرما ہیں، وہ آپ کو اپنا پیارا کلام بھی سنائیں گے، اور میٹھی میٹھی گفتگو ہمیشہ کی طرح بڑا پیارا دھیما انداز سے بولتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی ہی کیفیت ہوتی ہے گفتگو سن کے۔ اور انشاءاللہ یہ آج خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر پاک جو آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ بھی، اور پھر آپ مکہ پاک سے مدینہ پاک سے پھر بغداد شریف کی سرزمین، پھر لاہور آپ کا تشریف لانا، پھر واپس آپ کا انڈیا جو ہے تشریف لے جانا، آج ان تمام چیزوں پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے اس ایوان میں بہت پیاری شخصیات تشریف فرما ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں، الحمدللہ مسلک حقہ اہل سنت کے ترجمان ہیں۔ میری سے مراد مفسر قرآن عالم بعمل حضرت علامہ، الحمدللہ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 صلاحیتیں اکٹھی، یعنی حافظ قرآن ہونا، پھر قاری قرآن ہونا، پھر عالم دین ہونا، سبحان اللہ، یہ بہت بڑے اللہ کی میں سمجھتا ہوں اس مالک کا ہی فضل ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ میں آج کی خصوصی نشست میں قبلہ قاری صاحب کو بڑے شارٹ نوٹس پہ میں نے کال کی، اور آپ نے محبت فرمائی، آپ تشریف لائے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب آپ کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر ویلکم کروں گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ حضرت کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں، آپ ان کو فیضان شریعہ میں بھی اور فرینڈز آف اللہ کے پروگرام میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، کتابوں کے ساتھ بڑا ذوق ہے آپ کا، اور جامعہ غوثیہ بلیک برن کے ماشاءاللہ وہاں پہ جو دارالعلوم ہے اس کے صدر مدرس بھی ہیں، ماشاءاللہ درس نظامی کی کتابیں بچے اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اللہ حضرت کے علم و عرفان میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میری سے مراد نوجوان اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد نظام الدین مصباحی قبلہ، آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب حضرت، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ماشاءاللہ یو کے ابھرتے ہوئے نوجوان اسکالر حضرت علامہ مولانا شاہد قادری صاحب،
آپ بھی برلے سے تشریف لائیں اور بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کروں گا. اور آج حضرت کے ساتھ میرا دوسرا پروگرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. حضرین کرام، ابھی یہ دور جو جا رہا ہے قحط الرجال کا دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو علماء کرام ہیں، اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ غنیمت ہے ہمارے پاس الحمدللہ کہ ہمیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، دین کی طرف دعوت دیتے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، کسی چیز کے. الحمدللہ اس دور میں ایسے علماء کا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یو کے کی سرزمین پہ جو علماء کرام جن کی وجود اس ملک میں موجود ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک ہم علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں دن رات آقا علیہ السلام کی امت کی رہنمائی کے لیے، بالخصوص قبلہ قاری صاحب ہیں، علامہ نظام الدین صاحب ہیں، شہید بھائی ہیں، تو اللہ ان کے علم و عرفان میں اللہ مزید میں حضور کا ادنا سا گناہگار ثنا خان ہوں، تو ان سے دعائیں لینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو میں قبلہ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ اولیاء اللہ کی جو اللہ نے قرآن میں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو ان کی شانیں بیان کی گئی ہیں، تاکہ کسی بھی شخصیت کو بات کرنے سے پہلے، ڈسکس کرنے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ اگر تھوڑا سا جان لیا جائے تو سننے والوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور بالخصوص وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں اور اولیاء اللہ سے وہ محبت کرنے سے وہ قاصر ہیں، ان کے بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لوگ آگے جی، صحابہ کے دور میں اولیاء اللہ کہاں تھے، یہ سارے معاملہ آپ لوگ. تو ماشاءاللہ کیونکہ آپ ان چیزوں پہ گہری نظر رکھتے ہیں، میں چاہوں گا تھوڑا اس پر بھی لوگوں کی اصلاح فرما دیں کہ یہ نورانی جماعت کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، قرآن و حدیث میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سفر پاک جو اجاز مقدس سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. میں امہ چینل کو اس سیریز کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ. اور قاری محمد زمان صاحب آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر کے میں اپنے آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سبحان اللہ اپنا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے بسم اللہ بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ذکر کی ہمیں سعادت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے دل میں ایک نور ایمان پیدا ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور حقیقت ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے بسا اوقات سبحان اللہ. احادیث کا مطالعہ تو نور علی نور ہے، جی جی قرآن پاک کا اس سے بڑا نور ہے، سبحان اللہ. لیکن کبھی کبھی بزرگان دین کے اقوال پڑھ کے اور ان کی سیرت پڑھ کے سبحان اللہ ایسا دل کے اندر سرور آتا ہے اللہ اکبر اللہ کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل میں قرآن و سنت پر عمل کا ایک نمونہ ہوتے ہیں. بے شک بے شک. قرآنی اور نبوی تعلیمات کا ایک مظہر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کی سیرت میں اصل میں قرآن کا نور نظر آتا ہے، اللہ اکبر. سیرت کا نور نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. کیوں نہ ہو، دیکھیے قرآن پاک شروع ہوا سورہ بقرہ کے ابتدائی کلمات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ اللہ. ھدی للمتقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب کیا کہیں. سبحان اللہ. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. جی اچھا، سوال یہ ہے کہ قرآن تو ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے. واہ. جی جی ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس. جی جی بالکل صحیح.
جی 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 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جی خد للناس ہدی للناس، قرآن تو تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، سبحان اللہ، یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. بے شک. تو جب یہ تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے، جی جی. ذکر للعالمین ہے، سبحان اللہ. تو صرف یہاں ہدی للمتقین ہی کیوں کہا گیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے. جی خاص کر متقین کا ذکر کیوں؟ ادھر ہدی للناس کہا گیا ہے، ادھر ہدی ادھر للمتقین. اس کو مختصر کر کے ہدی للمتقین کر دیا گیا ہے. جی جی تو یہ کوئی تعارض ہے، یہ کوئی کنفلکٹ ہے؟ بہت اچھے، تو بہت اچھے. اس کا جواب یہ ہے کہ تعارض کوئی نہیں. یہ ہدایت تو تمام نسل انسانی کے لیے ہے، سبحان اللہ. لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے جو اس قرآن پر عمل کر لیتے ہیں وہ متقین کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ 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 اکبر. اللہ وہ متقین بن جاتے ہیں. صحیح. یعنی یہ تقوی کی کتاب ہے، یہ نصاب تقوی ہے. جی جی اس پر عمل کرنے والا متقین کے زمرے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر دیکھنا ہے کہ قرآن سے کیسے متقین پیدا ہوئے اللہ اللہ تو خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن سے جو متقین پیدا ہوئے ہیں، جی. اگر وہ دیکھنے ہیں تو سیدنا غوث اعظم محمود سبحانی کو دیکھ لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لاؤ دنیا میں کوئی ایسی کتاب کہ جس نے ایسے افراد پیدا کیے ہوں. واہ، سبحان اللہ. قاری صاحب خوب. کوئی دنیا میں ایسی کتاب ہے جس نے ایسے افراد تیار کی ہیں. جی جس نے ایسی جماعتیں تیار کی ہوں سبحان اللہ، کہ سبحان جن پر عمل کرنے والا ابو بکر سے صدیق اکبر بن جاتا ہے، اللہ. بسم اللہ. قرآن پر عمل کرنے والا عمر سے فاروق اعظم بن جاتے ہیں. جی. سبحان اللہ. عمر کون تھے؟ اللہ اللہ. سرکار کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے نا. اللہ اکبر. تو قرآن کی ایک تلاوت نے ان کا سینہ بدل کے رکھ دیا. سبحان جی. اللہ، سبحان بیک سوزے نوائے قرأتے تو اللہ. دیگر گو کرد تقدیر عمر را. یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں مومن عورت، اے مومنہ عورت تیری یہ شان ہے کہ تیری ایک تلاوت سے عمر کا دل بدل جاتا ہے. عمر جیسے انسان کا دل. بیک سوزے نوائے قرأتے تو دیگر گو کرد تقدیر عمر را. سبحان اللہ، سبحان. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن نے ان لوگوں جیسی ہمیں جماعتیں عطا فرمائی ہیں. بے شک. تو ان میں خواجہ غریب نواز، سبحان. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں. جی. تو آج خصوصاً ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. بسم اللہ. اور حضرت خواجہ غریب نواز کے ذکر سے ہمیں دلوں کو سکون حاصل ہو رہا ہے. اور آپ کی سیرت مبارکہ پڑھیے کہ آپ نے ابتدائی زندگی تو اپنے باپ کے زیر سایہ گزاری، جی. لیکن اس کے دوران میں کوئی تحصیل علوم نہ ہو سکا. جی. تا وقتے کہ وہ دور آیا کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. جیسا کہ کل میں عرض کر رہا کل تھا، سن رہا تھا آپ کا. جی جی. بڑا پیارا ماشاءاللہ. جی جی. کہ ایک انہوں نے لقمہ نان کھلایا، اپنے دانتوں میں چبا کر ایک لقمہ ان کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس لعاب کے اندر خدا ہی جانتا ہے کیا تاثیر تھی سبحان اللہ. کہ وہ لعاب حضرت خواجہ کے حلقوم پاک سے اترنا تھا کہ دل کی دنیا تبدیل ہو گئی اللہ اکبر. اور کچھ سے کچھ ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ کوئی ایسا ٹکڑا ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آمین آمین. کوئی ایسا مرد کامل ہمیں بھی کوئی ایک ٹکڑا کھلا دے آمین آمین. کہ جس سے ہماری بھی دل کی دنیا تبدیل ہو سبحان جائے. اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. تو اگر ایسا مل جائے کوئی تو بیڑا پار ہو سکتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے صحیح نہیں ہے. یہاں اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شیبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو یہ کیا کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہاں شعیب سے بمانا مرشد ہے. شعیب بمانا مرشد ہے. تو اور اس میں یہ مفہوم ہے کہ اگر کوئی مرشد کامل میسر آ جائے تو پھر
انسان کہاں سے کہاں پہنچ کہاں سے جاتا کہاں پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ اقبال کا ایک اور بھی شعر ہے، جی جی. دم عارف نسیم صبح و دم ہے. ہائے ہائے ہائے. دم عارف. دم عارف یعنی کسی عارف باللہ کا جو دم ہے. سبحان. دم کا مطلب ہے کہ اس کا نفس، اس کی قربت اور اس کی معیت. دم عارف نسیم صبح و دم ہے، ہائے. اسی سے ریشائے ہستی میں نم ہے. اللہ. اللہ والوں کی برکت سے یہ نظام حیات چل رہا ہے، اسی سے ریشائے ہستی میں نم ہے. نم ہے. اگلا شعر وہی ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، جی جی. شیبانی سے کلیمی دو قدم بسم ہے. اللہ بسم اللہ. سبحان اللہ. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ لقمہ تناول فرمایا تو دل بدل گیا، سبحان اللہ. دنیا سے توجہ ہٹ گئی اور اللہ کی طرف لگاؤ لگ گیا. اور جب اللہ کی طرف لگاؤ لگا تو دل میں خیال آیا کہ جب تک علوم شریعہ حاصل نہ کیے جائیں حق ہے. تب تک بندہ قرب الہی نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. جہالت میں جتنے بھی ٹکرے ماری جائیں ان سے فائدہ نہیں حاصل نہیں ہوتا ہے. جب تک بندے کو یہ پتہ نہیں کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس سے وضو قائم ہے، کس سے وضو قائم نہیں ہے. جی جی. ارے جس کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، کیا بات. جی جس کو طہارت کے مسائل معلوم نہ ہو، صحیح. اور جس کو مبادیات شریعت کا علم نہ ہو، صحیح. وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بے شک بے شک. تو آپ نے پھر سفر شروع کیے، اسفار شروع کیے. جی. بخارا اور سمرقند کے شہروں میں آپ گھومے. پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا. سبحان اللہ. حافظ قرآن. پہلے حافظ قرآن ہوئے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر آپ اس دور کے بڑے بڑے علماء اجلہ کے پاس حاضر ہوئے. جی. مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آتا ہے، ان سے اکتساب کیا. اور اسی طرح سے اور بھی علماء کرام ہیں اس دور کے کہ جن سے آپ نے علوم اسلامیہ پڑھے. سبحان. پڑھنے کے بعد پھر آپ نے خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمہ کی بارگاہ کی طرف سفر شروع کیا. پہلے آپ نے علوم شریعہ حاصل کیے. سبحان اللہ. علوم باطنیہ بعد میں. جی. علوم باطن کی طرف اور سلوک و طریقت کی طرف آپ بعد میں متوجہ ہوئے. پہلے آپ نے علوم شریعت حاصل کیے. سبحان اللہ. جو علوم متداولہ ہے، یعنی قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہیں، اصول تفسیر ہیں. سبحان اللہ. یہ جو علوم اسلامیہ ہیں ان کو پہلے آپ نے پڑھا ہے. اللہ. یعنی یہ ہمارے لیے سبق ہے. جی جی. کہ آج ان پڑھ قسم کے کہ جن کو بالکل تلفظ بھی درست نہیں ہے، حتیٰ کہ دعا مانگنا نہیں آتی ہے. بالکل صحیح. دعا مانگتے ہیں، بلکہ دعا تو کئی ایسے چپ ہیں کہ دعا مانگتے ہی نہیں. وہ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہو جائے بیٹھ جاتے ہیں. جی ہاں. دعا کر رہے بالکل چپ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے الفاظ بولے تو کسی نہ کسی کے سامنے ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. ہمیں پتہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. جی ہاں. یہ حال ہے. اور ایک ساتھ میں ایک چاپلوس بیٹھا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آمین زور سے آمین. باقی اور تجھے کیسے پتا چلا ہے کہ اس نے دعا مانگی ہے نہیں مانگی، کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے؟ صحیح صحیح. تو قاری صاحب اس لیے آپ نے فرمایا اگر انہوں نے علم پڑھا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا تو پھر اس انداز سے دعا مانگتے تھے ہمارے صوفیاء مانگتے تھے. اور پھر بعد میں جب قاری صاحب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نہیں تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، نہیں ان کو کیا پتہ نہیں باطنی علوم کیا ہے اور طریقت کیا ہے، شریعت دونوں ہیں، ان کے اپنے اپنے راستے ہیں. تو بجائے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھیں، ان کو علم کا فیض ملے، تو وہ دوسری طرف سے جو ہے نا پھر وہ چیز آ جاتی ہے. یہ بدبختی ہے جناب. ایک اسی طرح کا جاہل پیر دعا مانگ رہا تھا. جی جی. خود میں نے سنا ہے. جی جی. جی ہاں. وہ اس طرح دعا کر رہا تھا، اللہم اغفر المشرکین، استغفر اللہ العظیم. جی. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کفر بک رہا ہے. ہاں. مشرکوں کی بخشش کر دے، منافقوں کی بخشش کر دے. تو یہ حال ہے. اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین. کہ جب کسی قوم کا رہنما کوا ہوگا تو ان کو کسی کھڈ میں جا کر گرائے گا. بالکل صحیح بات فرمائی قاری صاحب. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا یہ پہلو بہت ہی درخشاں اور بہت ہی قابل تقلید ہے
کہ آپ نے پہلے علوم شرعیہ حاصل کیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک جید عالم دین بنے، سبحان اللہ، حافظ قرآن بنے، پہلے حافظ قرآن بنے، ماشاء اللہ، پھر آپ ایک جید اور مستند عالم دین بنے، سبحان اللہ، اس کے بعد پھر آپ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر دیکھیے کہ 26 سال ان کی خدمت کی، اللہ 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 اللہ، 26 سال وہ علیل تھے ہائے ہائے، اور وہ چارپائی پہ لیٹے رہتے تھے، سبحان اللہ، اللہ یہ ان کی یہاں تک خدمت کرتے تھے کہ بسا اوقات ان کا جسم بھی صاف کرتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اپنے ہاتھ سے، واہ واہ، اپنے پیر و مرشد کی اس طرح سے قدر خدمت خدمت کی آپ، جی ہاں مرید ہو تو ایسا ہو، اللہ بالکل، اکبر۔ زندگی کے 26 سال لگا دیے، ضرور دیکھیں، زندگی کا ایک حصہ ہے نا۔ جی آج کل تو لوگ 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں جناب وہ میرا رومال کی طرح خلافت والا تیار کرو، جناب مجھے خلافت دیں، میں نے اتنی خدمت اور کر لی جناب 2 مہینے بھی اب تو ختم ہو گئے، 26 سال، اب تو خود بلا کے یا بلکہ گھر آ کے کہتے جی یہ خلافت لے لو، یعنی خلافت کو آج اس طرح بانٹا جا رہا ہے جیسے کہ ریوڑیاں بانٹی جا رہی ہیں، جیسے کہ ایک مذاق خلافت بن کے نہیں ہے، یہ کوئی وہ سویٹیں ہیں جو کہ آپ 2 اس کو دے دی، 2 اس کو دے دی، تو حالانکہ اتنا بڑا یہ منصب ہے، جی تو اس کے کچھ شرائط بھی تو ہوں گے نا، کچھ چیزیں بھی ہوں گی۔ ماشاءاللہ حضرات آپ نے قبلہ کاری صاحب کی بڑی نصیحت آموز گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور ہم یہاں پہ جب کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کسی کو ٹارگٹ کرنا یا کسی کو اس کی جو ہے اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ ہم الحمدللہ یہ جو علماء کرام ہیں یہ آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں کہ آپ کا بھلا ہو جائے، آپ کی آخرت بہتر ہو جائے۔ جن لوگوں کو آپ اپنے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، خدارہ ان کے ساتھ جو تقاضے ہیں دین کے، شریعت کے، وہ ضرور آپ پورے کریں۔ آپ کو خود بھی پتا ہو، جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ علم کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی ہے، تو آپ جتنے بھی بزرگان دین دیکھیں، سیدنا غوث پاک سے لے کے ان سے پہلے بھی، وہ سب کے سب نے پہلے جو ہیں علوم شریعہ پڑھے، پھر اس کے بعد علوم باطنیہ کے لیے وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی قبلہ کاری صاحب کے علم و عرفان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں اور زندگی کا سارا حصہ اسی کام میں گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جو دینی کام کر رہے ہیں اس میں اللہ مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام اہل سنت کو ان کے وہ جتنے پروجیکٹ ہیں جو دین کے حوالے سے کام سے کر رہے ہیں ان کے دست و بازو بننے کے اللہ میں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ نظام الدین سے قبلہ اب آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قاری صاحب کی گفتگو ہم نے سماعت کی ہے، تو میں چاہوں گا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری چیزیں طے کرنے کے بعد آپ کی جو حاضری مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے اس کے حوالے سے ذرا، وہ اللہ کے گھر کی حاضری، پھر خدا تعالیٰ کے گھر کے وہ انوار و تجلیات، اور پھر وہاں پہ اپنے مرشد کے ساتھ جو معاملات ہوئے، میں چاہوں گا ان پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ اور پھر ہمارے علامہ شاہد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، آپ فرما رہے تھے کہ رجب شریف کا مہینہ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی اس کی برکتیں ہیں، تو لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے تو یقیناً انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے، اور حضرت بتائیں گے اس مہینے کے جو فضائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو سماعت کریں گے۔ بسم اللہ علامہ صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت مولانا قاری زمان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نورانی کی بارگاہ میں سبحان اللہ عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ اس سے قبل مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاری طیب صاحب قبلہ جو خود بھی عظیم عالم دین ہے، اور ان کے والد بھی اپنے دور کے بہت عظیم محدث، اور بہت صرف محدث ہی نہیں بلکہ بہت عظیم صوفی اپنے دور کے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کی سوارے میں پڑھا کہ ان کے والد صاحب کہنے لگے کہ جتنی دیر میں تم میری تعریف کرتے ہو اتنی دیر میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ سبحان اللہ، بڑی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تصوف ہے، کیا کہنے، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ یہ ان کے یہی سارے تصوف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جی میں نے پڑھا ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب نے بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی۔
آپ کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں. جی. پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اولیاء اللہ جی واقعی ان کے ملفوظات پڑھنے سے آدمی کو ایک سکون ملتا ہے. بے شک حضرت علامہ شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں کا ایک تاریخی جملہ میں دہرانا چاہتا ہوں. جی. وہ حاجی داؤد بھائی پریمی کے مکان پر انہوں نے یہ بات کہی، مجھے بہت پسند آئی. جی. وہ کہتے ہیں کہ علماء کے دلائل عقل کو خاموش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علماء کے دلائل عقل کو خاموش کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور صوفیاء کے اقوال جو ہے دل کو خاموش کرتے ہیں. واہ واہ کیا خوب، پیاری بات فرمائی اور بالکل صحیح فرمایا ہے. بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. ہاں بعض ایسے ملفوظات ہیں جس میں الحاقات کیے گئے ہیں، اس سے قطع نظر ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے آدمی کا دل جو ہے اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، تقویٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، پرہیزگاری کی طرف مائل ہوتا ہے. صحیح. تو ان اولیاء اللہ میں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت ہی بلند ہے. بے شک. اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ علم دین کا حصول، اس لیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا قط، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں. اللہ جس کو بھی بنایا پہلے اس کو عالم بنایا، اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ولی بنایا. بہت اچھا. اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. ہاں. اللہ اکبر. اور اس کا اگر کسی کو مطالعہ کرنا ہے تو مقال عرفہ بے اعزاز علماء و شرع اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھے آدمی تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ علماء شریعت کا مقام کیا ہے. اور پھر جو علماء طریقت ہوتے ہیں وہ علماء شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتے. کیا کہنے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کو سمجھنا ہے تو انہوں نے جو اپنے ملفوظات کے اندر سورہ فاتحہ پہ جو کلام کیا ہے اس کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کیا ہے. سبحان اللہ. علم تفسیر میں ان کا مقام پتہ چلتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے پہلا جو سفر کیا وہ سمرقند اور بخارا کی طرف کیا. جی. اب جو دوسرا سفر ہے یہ ایک کتاب ہے معین الارواح. انہوں نے قاری صاحب کام بہت اچھا کیا ہے ماشاءاللہ. اصل میں خواجہ صاحب کا تذکرہ جو لکھا گیا ہے نا بعض کتابوں میں بلکہ اکثر کتابوں میں اس میں تضاد بہت ہے. جب آپ مطالعہ کریں گے نا. جی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ یہ اجمیر شریف کے رہنے والے تھے. ٹھیک. پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی معین الارواح تو اس میں بھی اس طرح تھا، یہ خود اعتراف کرتے ہیں. پھر انہوں نے کوشش کی ہے کہ ساری دنیا کی لائبریریوں سے جو ان کو کتابیں میسر ہو سکتی تھی انہوں نے جمع کر کے ان تضادات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. بہت اچھا. بہت تو اس طریقے سے انہوں نے پھر مرحلہ وار سفر لکھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا بیان کروں. بسم اللہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ سمرقند اور بخارا کے بعد جو آپ نے پہلا سفر کیا ہے وہ بغداد کا کیا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ اختلاف ہے کہ غوث پاک کی ملاقات ہوئی یا نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کتابوں کا جب مطالعہ کیا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 21 سال کی عمر میں ہوئی. سبحان اللہ. غوث پاک نے جب آپ کو دیکھا بغداد میں تو آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص یعنی معین الدین مقتدائے روزگار ہوگا. اللہ. بہت لوگ اس سے منزل مقصود کو پہنچیں گے. اور فرماتے ہیں یہ مصنف کہ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے، لوگ بطور احترام کے وہاں جاتے ہیں، اس جگہ کو بطور تبرک کے استعمال کرتے ہیں جو حضرت غریب نواز اور غوث پاک کی ملاقات کی جگہ ہے. چونکہ دونوں میں رشتہ داریاں تھیں نا. حضرت غوث پاک اور حضرت غریب نواز کی ایک باقاعدہ رشتہ داری تھی. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے سفر فرمایا بغداد کے بعد حرمین طیبین گئے. اچھا. اللہ اکبر. حرمین طیبین سے آپ واپس آئے، اب آپ کو پیر کی تلاش ہوئی اور پھر جو ہے جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے بیان فرمایا ہارون گئے اور وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہوئے. اور پہلی مرتبہ جب بیعت ہوئے تو 2.5 سال پیر کی خدمت میں رہے پہلی بار. سبحان اللہ. پھر بعد میں تو وہ خدمت کی ہے جو بیان ہوا، لیکن پہلی مرتبہ جب آپ بیعت ہوئے ہیں تو پہلی مرتبہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال گزارے، مجاہدات کیے اور بھی اس طریقے سے غریب نواز نے تربیت حاصل کی. پھر آپ ہارون سے دوبارہ بغداد آتے ہیں اور بغداد میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت سید الشیخ ابو نجیب سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر آپ بغداد سے شام اور کرمان کا سفر اختیار فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے شام کے حکمران نور الدین محمود کے زمانے میں
بغداد سے شام کی طرف سفر اختیار فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی اس سفر کے تعلق سے لکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے نزدیک پہنچے جی تو وہاں ایک بزرگ تھے، صحیح، ان کا نام تھا احمد الواحدی اللہ، غزنوی، وہ غار کے اندر تھے، جی جی بہت ہی دبلے پتلے ہو چکے تھے، مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کے دروازے پر 2 شیر تھے۔ جی جی بسم اللہ، تو بیان فرماتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب شیر کو دیکھا تو چونکہ یہ ان کا ابتدائی سلوک کا مرحلہ تھا سبحان اللہ، تو قریب جانے میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا، تو حضرت شیخ احمد الواحدی غزنوی نے فرمایا کہ ڈرو مت، اگر تم مخلوق خدا کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو یہ مخلوق بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، سبحان اللہ، اور کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا کسی ہے۔ سے نہیں ڈرتا، اللہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں اندر پہنچ گیا، ان سے میں نے ملاقات کی، تو میں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے غار کے اندر کیوں موجود ہیں اور ایک مصلے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا کو آپ نے ترک کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں آج سے نہیں ہوں، 30 سال سے یہاں قیام پذیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 30 ایئرس سے کنٹینیوسلی اس کھیو کے اندر میں قیام پذیر ہوں۔ اللہ، اب قاری صاحب جی یہ میں نے پڑھا تو دنگ رہ گیا میں کہ ہماری سوچ کیا ہے اور اولیاء اللہ کی سوچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت بریلوی ہم سوچیں کہ نماز کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے اور اللہ والوں کی سوچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، 30 سال سے وہ وہاں کیوں موجود تھے؟ اپنی وہاں استقرار کی وجہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز ہے، نماز کی وجہ سے 30 سال سے یہاں بیٹھا ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ دیکھ کر روتا ہوں کہ اس نماز کی حقیقت، اس نماز کی کیا حقیقت ہے جو میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، کیونکہ اگر ذرہ بھر بھی شرط نماز فوت ہو جائے تو میرا سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ، پھر فرمایا اے درویش، اگر حق کی نماز ادا کیا تو بڑا کام کیا، ورنہ عمر غفلت میں گزاری۔ اللہ اکبر، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ کیوں نقل کیا؟ اسی لیے نقل کیا کہ غریب نواز کے ماننے اور چاہنے والے بے نمازی نہ رہیں۔ اللہ، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے اور ماننے والے نماز کو سمجھیں کہ یہ روح کی غذا ہے۔ بہت اچھے، آج ہم نماز کو روح کی غذا سمجھتے نہیں ہیں، کسی اور چیز کو روح کی غذا سمجھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس کو نماز میں لذت نہ آئے، دوسری چیز میں لذت آئے تو سمجھنا چاہیے کہ اسے اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ شام کا سفر ہوا، شام کے سفر سے پھر کرمان میں آئے آپ، اچھا، کہتے ہیں کہ شام سے پھر واپس بغداد آ کر پھر کرمان میں آئے، پھر فرماتے ہیں کہ کرمان کے اندر شیخ احد الدین کرمانی رہا کرتے تھے، ملاقات ہوئی، کہتے بڑے پائے کے بزرگ تھے، پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ جو اس قدر کمزور ہو گئے ہیں، ابھی دل میں یہ خیال آیا کہ پوچھوں کہ یہ کمزوری کی وجہ کیا ہے، تو کہتے بڑے روشن ضمیر تھے، خیال آنا تھا کہ زبان پہ الفاظ میں نہیں لایا کہ وہ خود بول پڑے۔ اللہ، اللہ اکبر، کہنے لگے معین الدین تم اس کی وجہ پوچھ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ساتھیوں کے ساتھ قبرستان کے اندر موجود تھا، ہائے ہائے ہائے، اور ہمارے ساتھی کسی بات پر ہنس پڑے تو میں بھی ہنس پڑا، اتنے میں قبر سے آواز آتی ہے ہائے ہائے ہائے، کہ اے قبرستان میں ہنسنے والے، اللہ اکبر، ملک الموت کا تجھے سامنا ہے۔ اللہ اکبر، اے قبرستان میں ہنسنے والے، اس قبر کے نیچے تجھے آنا ہے جہاں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ بس میں نے یہ سنا، ساتھیوں کو رخصت کیا، اور اس ایک ہنسی کی وجہ سے آج میں یہاں پر 40 سال سے مقیم ہوں، اور شرم کے مارے آسمان کی طرف میں نے کبھی سر نہیں اٹھایا۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیں سبحان اللہ، کہ سبحان یہ اللہ والے، ہم تو قبرستان میں دنیا کی باتیں بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، آخرت کو یاد نہیں کرتے، مگر صرف ایک بار، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے اختیار ہنسی نکل گئی ہوگی، اس پر انہوں نے یہ سال تک اس پہ نادم ہے، نادم، اللہ اکبر، اور حضرت غریب نواز اس کو نقل فرما رہے ہیں۔ سبحان اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان جائیں تو ہنسے نہیں، سے نہیں، بزنس کی بات نہ کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آخرت آنا ہے۔ جو ہے اس کو یاد کریں، سبحان اللہ، اور یہ
کتاب والوں نے جو بات لکھی ہے میرے مطالعے میں یہ پہلی بار بات آئی ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 بار ہندوستان آئے۔ پہلی بار جب ہندوستان آئے، ہندوستان سے مراد پاکستان، بنگلہ دیش اور موجودہ اس وقت ہندوستان، کا جو متحدہ ہندوستان غیر تھا، منقسم ہندوستان۔ جی جی تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار ہندوستان تشریف لائے تو کس طریقے سے تشریف لائے؟ جی تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بار ہندوستان آئے تو لاہور آ کر واپس چلے گئے۔ یعنی ہاں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ لاہور آئے پھر دہلی چلے گئے، یہ نہیں، چونکہ انہوں نے تحقیق سے یہ بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار وہ ہندوستان آئے تھے تو پہلی بار ہندوستان آئے اور ہندوستان آ کر وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کے مزار پر اس وقت وہ آئے تھے، جیسا کہ انہوں نے تحقیق کی ہے، اور اس وقت جو ہے وہاں پر وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد رخصت ہوئے۔ تو جو شعر ہے مشہور ہے لیکن تبرکن میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملہ را پیشوا یا رہنما۔ جی اب یہاں پر تھوڑی داتا صاحب کی بھی عظمت بیان کرنی پڑے گی۔ جی وہ میں چاہوں گا کیونکہ یہ اس پر آپ نے مزید بولنا ہے تو اس سفر کو پھر آگے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں، پھر اس پہ کچھ ہم مسائل پر بھی ڈسکس کریں گے، حیات اولیاء کے حوالے سے۔ یہ بھی صحیح ہیں جی ٹھیک۔ تو آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں یہ وہ قبروں پہ کچھ پہ نہیں ہوتا، یہ جاتے کیا کرتے، اس پہ تھوڑی سی ذرا حضور کی امت کی اصلاح بھی ہو جائے، قبور پہ جانے کے جو آداب ہیں یا ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا بدعات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ ہم پہ جو ہے یہ لان تان کرتے ہیں، اس پر بھی آپ انشاءاللہ ضرور لوگوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ قبلہ آپ کی طرف آتا ہوں، ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہمارے دونوں بھائیوں سے، علماء قبلہ قاری صاحب سے، علامہ مصباحی صاحب سے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھیں اس مہینہ کو پسند فرمایا، آپ کا وصال پاک بھی اسی مہینے میں ہوا، اور اس سے بھی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و رفت بیان ہوتی کہ رجب کے بارے میں جو حضور نے فرمایا ہے جی، شعبان کے بارے میں، پھر رمضان کے بارے میں۔ تو میں چاہوں گا آقا علیہ السلام کی امت کو رجب شریف کے جو فضائل ہیں اور اس مہینے میں بالخصوص ہمیں جو بزرگان دین کی جو تعلیمات کے حوالے سے جو کام کرنے چاہیے اس پر میں چاہوں گا گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، تمام عالم اسلام کو یہ مہینہ مبارک ہو، اور الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے حضرت سیدنا خواجہ خواجگان معین الدین حضرت سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا ہیں، بے شک آپ کا عرس مبارک 6 تاریخ کو بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ دنیا بھر میں اہل محبت مناتے ہیں جی، اور اسی چھٹی شریف کی نسبت سے امہ چینل نے بھی 6 روزہ سیریز کا انعقاد کیا ہے، جس پر میں امہ چینل کے مالکان اس کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کار خیر کو ذریعہ نجات بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس ماہ محترم کے کئی فضائل ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے، سبحان اللہ، جن میں عبادت و ریاضت کا خصوصی اہتمام کرنے سے زیادہ فضائل ملتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے تو کیا ہی کہنے کہ جب رجب کا مہینہ آتا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آمین۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے رجب شہر اللہ تعالی و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ رجب اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ
اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یوں اس ماہ محترم کے کئی فضائل ہیں اور اس میں بالخصوص روزہ رکھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ جی جی اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے پلائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ، ایک روزہ رکھنے سے، ایک روزہ رجب کا۔ سبحان، ویسے بھی روزہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن رکھا جائے اس کے بڑے فضائل ہیں، مگر یہ خصوصی جو اس نہر کا پانی ہے، جس نہر کا نام ہی رجب ہے، سبحان، یہ اس امتی، اس خوش نصیب کے لیے ہے جو اس میں صرف ایک روزہ، جو رجب شریف کا ایک روزہ ایک رکھے گا، روزہ اور کسی بھی دن رکھ لے اللہ اللہ تو کے انشاءاللہ نام، اس کو سبحان۔ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جی اسی طرح ایک اور فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، جی جن میں سے ایک ہے رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، جی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو یوں اس ماہ محترم کے کئی فضائل ہیں۔ ایک اور حدیث پاک اس کی فضیلت میں عرض کر کے پھر میں بسم اللہ۔ خواجہ خواجگان ہاں، معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چند معروضات میں بھی ان کے حوالے سے عرض کروں گا۔ جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اللہ اللہ، اور دوسرے کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، سبحان اللہ، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کے وضاحت میں علماء کرام فرماتے ہیں، یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس ماہ محترم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لا کر، چونکہ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ بھی ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان آب جاری اس کو پانی دینے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو اور اللہ بڑی تعالیٰ بڑی بات یہ کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سبحان سے، اللہ، یہ اللہ سبحان تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جی تو بالخصوص آج ہم سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جی آپ کی مقبولیت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو جو خصوصی مقام حاصل ہے، اس کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، جی جی، وہ بڑی ایمان افروز بھی ہے، بسم اللہ، ارشاد۔ اور اس میں آپ کے مرشد کامل کی آپ کو معیت بھی حاصل تھی، بلکہ آپ کے مرشد کامل نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے، اور دعا بھی خانہ کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر، اس دعا کا میں ذکر پہلے کرتا جی، ہوں فرمائیے۔ کہ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزاب رحمت کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ پیر و مرشد کو اپنے مرید کامل سے کس قدر کتنا، محبت، سبحان اللہ، سبحان کتنی ان پر شفقت فرما رہے ہیں، اور کس قدر بابرکت مقام کا انتخاب کیا ہے میزاب رحمت کے نیچے۔ واہ واہ واہ، تو وہاں پر دعا ویسے بھی مقبول ہے، جی جی، تو اور مرشد کامل دعا کر رہے ہیں، اور کن کے لیے کی جا رہی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو اس پر پھر غیب سی آواز آئی، غیب سی آواز آتی ہے، معین الدین ہمارا دوست ہے، اللہ، ہم نے اسے قبول کیا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ
چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ولایت ہے یہ کسبی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 1000 نفل پڑھ لے تو ولی بن جائے گا, کوئی 10 کتابیں پڑھ لے تو ولی بن جائے گا, بلکہ ولایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے یہ وہبی ہے. اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے انتخاب فرما لیتا ہے, اور پھر مختلف اولیاء کو مختلف کرامات بھی عطا فرماتا ہے, مگر کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. شریعت پر استقامت شرط ہے. شریعت پر استقامت شرط ہے. میرے آقا اعلی حضرت الرحمن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کرامات ہیں یہ 2 قسم کی ہیں. ایک ہے کرامت حسی, کسی کا ہوا میں اڑنا, کھانے کا ظاہر ہو جانا, چیزیں جو نظر آتی ہیں جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ کرامت ہے جسے عوام کی نظر دیکھتی ہے, اور جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بڑا صاحب کرامت ہے. اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے جو صرف خاص اہل نظر دیکھتے ہیں. وہ کرامت معنوی ہے کہ یہ بندہ آداب شریعت کو کس قدر ملحوظ خاطر رکھتا ہے. اس کے بارے میں ایک واقعہ غالباً جنید بغدادی علیہ رحمہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے شہر میں کوئی بزرگ تشریف فرما ہے, تو مریدین نے آپ کو بھی عرض کیا کہ حضور آپ بھی ان سے ملاقات کر لیں. تو مسجد کی طرف غالباً آپ تشریف لے گئے تو دیکھا وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے قبلہ رو اس نے منہ کر کے اس نے تھوکا. ہو سکتا ہے کہ اس نے بے توجہی میں ایسا کیا ہو, مگر جب خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے یہ منظر دیکھا, آپ نے وہاں سے مریدین کو فرمایا کہ واپس چلے جاؤ, کہ جو بندہ شریعت کا اس قدر ادب, اس کو یہ پتہ نہیں ہے, اتنے بیسک ادب کا نہیں پتا, تو اس کو بڑی باتوں کا کیسے علم ہوگا. تو جو اہل نظر, جو صوفیاء, جو علماء کاملین ہوتے ہیں, وہ یہ ظاہری کرامتیں نہیں دیکھتے, کیونکہ اس میں ایک اور نکتے کی بات ہے. یہ جو خرقی عادت بات ہے, خرقی عادت ہے, یہ فاسق سے اور کافر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے. بالکل صحیح, ہزاروں دیکھتے ہم نے واقعات دیکھتے میڈیا پہ. اس کی بڑی مثال ہے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف تشریف فرما تھے, تو اجے پال جوگی اس وقت کافر تھا. اس وقت کافر تھا. اس نے کتنے شعبدے دکھائے ہیں. اس نے مطلب جیسے رسیوں کو سانپ بنانے والے شعبدے کے وہ حصار جو خواجہ صاحب نے اپنے مریدین کے گرد بنا دیا تھا, وہاں تک وہ سانپوں کی شکل میں آتے اور طرح طرح کی چیزیں وہ پھینکنا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ وہ خود ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. وہ ہرنی کے چمڑے کا بنا ہوا کہ چھاگل پہ بیٹھ کے ہوا میں بلند ہونا شروع ہو گیا. تو مریدین گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اوپر سے کیا بلا نازل کرے گا. تو خواجہ صاحب نے اپنے مبارک جوتوں کو حکم دیا, آپ کے نالین پاک ہوا میں اس کے تعاقب میں گئے اور اس کے سر پہ تڑا تڑ پڑنے لگے, اور وہ پھر نیچے آپ کے قدموں میں آ کے گرتا ہے. اپنے اوقات پہ لے آئے. بتانے کا مقصد یہ ہے, خرقی عادت جو کام ہے جسے ہم کرامت حسی بھی کہتے ہیں, ایسی باتیں تو فاسق یا کافر سے بھی ممکن ہیں, مگر جو کرامت معنوی ہے, شریعت کی پابندی اور پھر اس پر استقامت, یہ جو خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے, وہ صرف اولیاء اللہ, اولیاء کاملین کو نصیب ہوتا ہے. اور ہمارے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا لیں کہ ایک بار جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں آپ بارگاہ رسالت میں با ادب حاضر ہوتے ہیں, تو عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین. ان پیارے القابات کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. سلام آپ نے عرض کیا, اور یہ الحمدللہ ہر امتی کو سعادت حاصل ہوتی ہے جن کو بھی پیارے آقا مدینے میں بلاتے ہیں, جن کی بھی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے, تو وہاں پر حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں. مگر سلام کا جواب اور وہ بھی سن لینا یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے روزہ پاک سے آواز سنی. کیا آواز آتی ہے؟ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ
واہ اللہ اور تجھ پر بھی سلام ہو اے مشائخ کے کتب. سبحان اللہ کہ سرکار کی اولیاء زبان اللہ میں مبارک. کتب کا مقام بہت بڑا مقام ہوتا ہے. غوث کے بعد کتب کا مرتبہ ہوتا ہے. واہ. یہ ٹائٹل بھی، یہ لقب بھی اور یہ اعزاز بھی آپ کو جو حاصل ہوتا ہے تو بارگاہ رسالت سے ماشاء اللہ. حاصل ہوتا ہے. جی. اسی طرح ایک اور بات جو اسی حوالے سے میں عرض کرنا حضرت چاہتا ہوں، یہ مکمل پھر مجھے بریک بھی لینی ہے، آپ جی، مکمل کر آخری دیں. بات ہے جی. آخری بات ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کی حاضری کے موقع پر جی. سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی، جی. اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے، سبحان اللہ. یعنی دین کا مددگار ہے. واہ مددگار ہے. تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، واہ واہ اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. ماشاء اللہ. آج دیکھیں قاری صاحب کی الحمدللہ اس حدیث پاک میں جو بشارت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی وہ من و عن حرف بحرف پوری نظر وہ آج بھی اس ہمیں کا بھی فیضان نظر آ جاری رہی ہے. آج بھی اس آج کے بھی اس کا جلوے فیضان ہمیں جاری ہے. دکھائی دے رہے ہیں. جی. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ تعداد کروڑوں میں پہنچ ظاہر ہے چکی وہ ہے. فیضان انہی کا جاری ہے. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے نسل در نسل. الحمدللہ آپ کے ذریعے سے کروڑوں انسان جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت آپ کے پیارا. درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عرفان میں مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ قاری صاحب قبلہ نے جس اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ نے گفتگو شروع فرمائی تھی، الحمدللہ علامہ مصباحی صاحب نے، شاہد قادری صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ اس کو آگے نبھایا. اور ابھی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ابھی میڈیا پہ آ رہی ہیں کہ لوگوں کے دماغ چکرا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. کل مجھے ایک کسی دوست نے کلپ بھیجا کہ ایک بندہ وہ ہوا میں ایسے قاری صاحب اڑ کے نا جی ایسے پتہ نہیں وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. حضرت آپ کو میں نے وہ کلپ بھیجا وہ تو ایک تو وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے وہی غلط پڑھ رہا ہے. اس کے تلفظ رہا کہ قاری صاحب الفاظ بھی وہ صحیح نہیں پڑھ رہا. تو اس کے نیچے کوئی قاری صاحب سپورٹ نہیں ہے. ایسے ایک وہ سٹک کے ساتھ ایسے وہ بابا ہوا میں ایسے بڑا معلق ہے نہ زمین پر ہے تو وہ پڑھ رہا ہے جناب. تو سوشل میڈیا میں جناب وہ کل پرسوں سے بڑا عجیب اس کے چرچے ہو رہے ہیں. دیکھو یہ کیا. اور دوسری جو حضرت نے بات فرمائی کہ یہ چیزیں تو غیر مسلم جو ہیں ان سے بھی یہاں یوٹیوب پہ آپ جائیں کلپس دیکھیں. یہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو جناب وہ کچھ اشارہ کرتے ہیں پھو کرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں وہ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں. لہٰذا بڑی چیز جو ہمارے تینوں علماء کرام نے فرمائی وہ ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ استقامت. یہ اولیاء اللہ جو ہیں جن کو روحانی فیضان ملتا ہے ہم اس چیز کا قائل ہیں. باقی یہ شعبدہ بازیاں یہ اولیاء اللہ تو کرتے بھی نہیں ہیں اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ کرامات کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے وہ جو اللہ کے بندے ہیں. تو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے قاری صاحب سے خوبصورت کلام بھی سنیں گے اور بڑی پیاری آواز ہے قاری صاحب کی ماشاءاللہ. قرآن پڑھیں تو وہ بے مثال حدیث مصطفیٰ سناتے ہیں الحمدللہ. اور سرکار کی نعت بھی 2-3 منقبت کے اشعار ہیں وہ اگر حکم ہوا حضرت کا تو میں وہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین میں آپ احباب کو دوبارہ پھر خوش آمدید کہوں گا آج کی اس پروگرام میں جو کہ ماشاءاللہ یہ 6 روزہ تقریبات اور حضور خواجگان معین بے کساں عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ پروگرام امہ چینل پر ہے الحمدللہ. اور امہ چینل کو یہ سعادتیں حاصل ہیں کہ یہاں الحمدللہ حضور کی آل پاک کا ذکر بھی صحابہ پاک کا اور اولیاء اللہ کا اور الحمدللہ ہم یہاں پہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کا ذکر پاک کرتے ہیں. بالخصوص آج کیونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے سالانہ تو اس حوالے سے آج ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں. اور جو آپ نے علوم شریعہ پڑھے ہیں اس کے حوالے سے علوم باطنیہ پھر جو آپ کو اپنے شیخ کامل سے ملے یہ ساری چیزوں کا الحمدللہ ذکر پاک کرے. یہ چیزیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مینار روشنی کے مینار ہیں یہ لوگ ہمارے لیے تاکہ ان کی تعلیمات ہم بھی پڑھیں اور ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں. تو ناظرین کرام
ابھی ہم سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے اور ابھی ہماری لائیو کال کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. آپ ضرور کال کیجیے گا اور یا اللہ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ ضرور سوال کریں کہ بلا قاری صاحب تشریف فرما ہے, علامہ مصباحی صاحب تشریف فرما ہے, علامہ شاہد قاری صاحب تشریف فرما ہے. انشاءاللہ آپ کو بڑے مکمل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. تو ابھی کیونکہ یہ خواجہ غریب نواز کا یہ ماشاءاللہ پروگرام ہے تو اس حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے چند اشعار جو ہیں کہ قاری صاحب ماشاءاللہ خود بھی بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور صاحب ذوق آدمی ہیں, تو چند اشعار میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بطور حاضری کے پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد قاری صاحب کی طرف آئیں گے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو غوث پاک سے فیضان لیا, پھر آپ داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, وہاں آپ نے چلہ کیا, اور اس حوالے سے جو عقیدہ اہل سنت ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. تو کلام پیش خدمت ہے. اچھا, میں یہ پہلے 2-3 شعر پڑھ لوں شاید بھئی آپ کی اجازت سے, خان صاحب بھی سن لیں, آج وہ بھی چشتیانہ رنگ میں رنگے جائے ہیں جی, تو پھر انشاءاللہ ان کی میں کال لیتا ہوں. پھر جناب چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز, چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز, سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز, سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز, غریب جان کے ہر ایک نے مجھے ٹال دیا, غریب جان کے ہر ایک نے مجھے ٹال دیا, تم نہ ٹالو مجھے اے میرے غریب نواز, تم نہ ٹالو مجھے اے میرے غریب نواز. اور راز و نیاز کا یہ حسین منظر ہے, ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز, ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز, چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز. حضرات میں نے یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری پیش کی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب میں قبلہ قاری صاحب کی طرف آؤں گا اور حضرت سے, کیونکہ حضرت کا تعلق بھی داتا کی نگری لاہور سے ہیں, وہ نظارے بھی آپ نے کیے ہیں, وہاں پہ حاضریاں بھی ہیں, بچپن آپ کا وہاں پہ گزرا ہے, وہ جگہ وہ حجرہ پاک آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھے جہاں ہمارے خواجہ غریب نواز نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے بتا دیا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, ان سے مدد مانگنا یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں بتایا ہے. تو ان کو پھر سلسلہ ملا بھی. ڈبلیو خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جناب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو قاری طیب نقشبندی, مفتی نظام الدین اور مولانا شاہد قادری کو سلام. ماشاءاللہ بہت اچھا عمدہ انداز کلام پڑھتے ہو قاری صاحب, بہت اچھا خان صاحب. میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جلدی سے آپ اگر اجازت دیں موضوع مطابق فرمائیے بسم اللہ. پہلا, حضرت سید محی الدین حسن چشتی اور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عنہما کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ کیا آپ کا دور کا چچا زاد تھا؟ were they distant cousin relatives؟ اگر تھے تو پھر آپ حنفی کیسے جبکہ وہ حنبلی تھا؟ دوسرا سوال, ام المبارکہ میں بزرگ عبدالقادر جیلانی کو آپ کے ساتھ مختصر ملاقات دو مہینوں جب ہوا تو آپ بنسبت جوان تھا, اس ملاقات میں آپ نے عبدالقادر سے کیا تعلیمات سیکھا تھا؟ کیا آپ کے درمیان کوئی علمی فقہی اختلافات
کیا اسی دور حنفیوں، حنبلیوں، مالکیوں، شافیوں، جعفریوں کے درمیان ملاقاتیں ہوتے تھے یا ایک دوسرے سے دور رہتے تھے؟ کیا آپ کے کوئی مختلف مسلک کے اساتذہ استاد تھے؟ Did he have teachers from other schools of thought? کیا آپ کے چشتی سلاسل استادوں کے علاوہ کسی اور طریقے طرق کے استاد، مشائخ، مرشد تھے؟ تیسرا سوال، سفر کرنے سے قبل آپ کا کوئی کام روزگار تھا؟ آپ نے تو شادی 2 بار بعد عمر مبارکہ میں کیا، لیکن کیا آپ کی کوئی اور ذمہ داری تھے؟ مثلا آپ کی کوئی اور چھوٹے بھائی بہن یا چچا بھائی بہن جو آپ کے ذمہ داری میں تھے؟ Did he have any other relatives who were dependent on him for financial responsibilities during travel? ہندوستان میں آپ کا سفر کرنے کے دوران آپ کیسے کھاتے، روزمرہ معاملات ادا کرتے تھے؟ کیا آپ خود پکاتے، کپڑے دھوتے یا کوئی خدمت کرنے کے لیے غلام؟ یا اکثر گروپ قافلہ میں جاتے تھے؟ آخر سب سے ضروری سوال، آپ رحمت اللہ تعالی ہندوستان 5 بار تشریف لائے تھے، لیکن لاہور پہنچنے کے بعد جب اجمیر پہنچا تقریباً 587 ہجری میں، غالباً 50 برس عمر مبارک میں، اسی وقت بر صغیر متحدہ ایک تھا، یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگال وغیرہ ایک تھا۔ آج یعنی رجب ہجری 1438 ہجری میں بھارت کی آبادی تقریباً 1 ارب 30 کروڑ، اجمیر کا 6 لاکھ اور راجستھان کے 70 کروڑ۔ 850 اسلامی سال قبل اجمیر کے تعداد زیادہ سے زیادہ کئی سو اور پوری راجستھان کی آبادی چند لاکھ، پورے ہندوستان کی آبادی کئی کروڑ تھے۔ تو اتنے سے کم آبادی میں یہ 90 لاکھ کے تعداد کا فگر کو کلمہ پڑھانا کیسے ممکن؟ کیا اس کا مطلب کہ پورے راجستھان کے آدھا نصب، ہاف پاپولیشن کو مسلمان کیا تھا آپ نے؟ اس سے کیا مراد کہ 90 لاکھ کو مسلمان کیا اسی دور کو کہتا یا آنے والے ادوار کو؟ کیا کسی صحابی یا تبی یا کسی نبی نے اپنے مقدس متبرک حیات پاک زندگی میں اتنے کثرت سے انسانوں کو مسلمان بنائے تھے؟ How is it possible? کیف یمکن؟ How is it possible that he converted so many 9 million pagan polytheists when the population of India was barely approximately 30 million? Is 90 لاکھ پر سب سے پہلے کس مسلم یا غیر مسلم عالم نے کلام کیا تھا کہ آپ نے واقعی اسی دور میں 90 لاکھ کو مسلمان کیا؟ علمی ارشادات پر ہماری بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خان صاحب کے سوالات بڑے ماشاءاللہ علمی ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے محنت کر کے ماشاءاللہ ہم تک وہ لاتے ہیں۔ تو ان کے سوالات بھی قاری صاحب آپ نے سماعت فرما لی ہیں کہ یہ جو 90 لاکھ والی جو روایت ہے یہ مطلب ہے کس سے مطلب ثابت ہے؟ یہ بھی ان کا سوال تھا۔ پھر یہ بھی کہ آپ کا کیا روزگار تھا، آپ جو سفر کرتے تھے، اتنے 3 مہینے چلتے تھے، کہ آپ اکیلے جاتے تھے یا آپ کے ساتھ لوگ جو ہے وہ شامل ہوا کرتے تھے، اس پر بھی، اور پھر جو آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں جو حاضری پیش کرتے ہیں، یہ ان کے مختلف ملتے جلتے سوالات تھے، اس پر بھی بات انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں چاہوں گا قاری صاحب، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خیر غریب نواز حاضر ہوتے ہیں، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے، اللہ جو ہے تو پھر تم لوگوں کو کیوں درمیان میں لاتے ہو؟ جی تو یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے۔ پھر قبروں پہ جا کے تم لوگ وہاں مانتے ہو، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اور قبریں جو ہوتی ہیں وہ تو بتا قیامت کی عبرت کے لیے جو ہے وہ موت کے لیے، آخرت کے لیے، اس طرح کی چیزیں کر کے ہمارے بہت سارے، خاص کر کے ابھی جو خاص کر کے جو غیر مقلدین لوگ ہیں قاری صاحب کی بڑی ڈینجرس تحریک چل رہی ہے، خاص کر کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں۔ تقلید کے حوالے سے ہمارے بچوں کو بڑا گمراہ کیا جا رہا ہے، پھر اولیاء اللہ کے حوالے سے یہ جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ افسانے لوگوں نے یہ سٹوریاں بنائی ہیں، باتیں کرتے ہیں، کہیں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا اس پر آپ تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان فرمائیں۔ جی تو داتا صاحب کے پاس جو آپ کی حاضری ہے اس کے حوالے سے بھی۔ جی بزرگان دین کی قبور پہ جانا، ان سے استفادہ کرنا، ان سے عرض و معروض کرنا، جی یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ جی چنانچہ یہ حدیث ہے البدایہ والنہایہ میں، اس کو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے، جی بہت سارے حوالہ جات کے ساتھ۔ صحیح۔
اور آخر میں کہا ہے کہ والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث سبحان اللہ۔ صحیح ہے جی جی یہ آپ البدایہ کہیں سے بھی اٹھا لیں، جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تعالیٰ عنہ، خلافت کا یہ دور ہے جی کہ شدید قحط ہو گیا اور بارش نہیں ہو رہی، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت بلال ابن حارث مزنی، جی قبیلہ مزینہ سے ان کا تعلق ہے، ان کو اس لیے مزنی کہتے ہیں، جی جی ان کا نام ہے حضرت بلال ابن حارث بسم اللہ، مزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جی اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ ابن کثیر جو ہے یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، شاگرد ہیں، جی جی ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ضرور، جی مگر یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنی پوری تفسیر کے اندر تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر اس کہتے ہیں، جی۔ اصل اس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے، اچھا جی جی تو تفسیر ابن کثیر کے اندر انہوں نے کہیں بھی ابن تیمیہ کی گمراہیوں میں جی سے جی۔ کسی گمراہی کو کوٹ نہیں کیا، صحیح، جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ ان کی تفسیر تمام لائبریریوں میں موجود ہوتی ہے، صحیح، تمام علماء ان سے استفادہ کرتے ہیں، علماء جی اہل جی سنت بھی ان کو پڑھتے ہیں، ہم نے بھی اس کو کافی پڑھا ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے، جی اور انہوں نے اپنی تفسیر کو اپنے استاد کی گمراہیوں سے پاک رکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ سبحان، اور البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ان کا یہی طریقہ جی تحریر ہے، بلکہ بہت ساری باتیں ہیں جو اس کے نظریہ کے خلاف ہیں، انہوں نے نقل کی ہیں، تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور پر حاضر ہوئے جی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ استسقِ لأمتک ہائے ہائے اللہ فإنہم قد ہلکوا، سبحان اللہ اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے، جی اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے، سبحان اللہ فإنہم قد ہلاکو، کہ آپ کی امت ہلاک قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، اللہ اکبر، جی جی اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے ہاں استمداد جو ہے کہ حضور سے، اصحاب قبور سے مدد لینی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہو کہ ان کا بارش کے لیے فریاد کرنا، سبحان، یہ ہمارے لیے ایک سند جواز ہے بے شک بے شک، کہ انبیاء اولیاء جو اللہ کے مقرب ہیں ان کی قبور سے استفادہ کرنا، ان سے عرض و معروض کرنا، یہ شرک نہیں، اگر یہ شرک ہے تو پھر صحابی رسول پر شرک کا فتویٰ لگاؤ نہ ذرا، جی جی ہاں، بلکہ اپنے بابے پر لگاؤ، جی ہاں بالکل صحیح، جی بہت اچھی بات کی، جی کہ جی، ابن کثیر کو مشرک کہو، جو جنہوں نے یہ روایت کی ہے، حدیث بھی نقل کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے والحدیث صحیح، اور یہ حدیث صحیح، جی صحیح سبحان، حدیث ہے، جی جی، تو تو اس سے یہ ثابت ہوا بالکل سیدھی کہ سیدھی بعد بات، الوصال صحابی رسول قبر پاک پہ اور جا رہے ہیں، آج وہاں جاؤ سعودی عرب میں تو مسجد نبوی کے باہر اور اندر انہوں نے ایسے زہریلے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، بالکل صحیح، ایسی وہ دل آزار بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے درس دے رہے ہوتے وہ ہیں بھی بارگاہ رسالت میں بیٹھ کے، اللہ کہ دل جلتا ہے کہ ان سے کیسے نپٹا جائے، صحیح، اگر وہ ہمیں صرف 10 منٹ دے دیں، 15 منٹ دے دیں ہمیں ان سے بات کرنے کی، جی پتہ چل جائے نہیں نا ذرا، ہیں جی، تو ہم ان کے پسینے نہ چھڑوا دیں، الحمدللہ۔ خیر سے قبلہ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ہمارے ساتھ برمنگھم سے علی نور بھائی ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی بھائی تھوڑا اونچا بولے، آپ کی آواز کم آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب علماء کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ اکثر علماء سے ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا،
جی کیا اور یہ انسٹرومنٹ کے ذریعے یا کوئی قوالی کے ذریعے یہ مسلمان بنے، کیا یہ سچ ہے؟ جی جی اور دوسرا سوال ہے، کیا انسٹرومنٹ جو درباروں میں یا حضرت غریب دربار اجمیر شریف کیا جو انسٹرومنٹ کے ذریعے قوالی ہوتی ہے، کیا یہ انسٹرومنٹ شریعت کے کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں جناب۔ جی قاری صاحب قبلہ۔ تو عرض کر رہا تھا جی کہ اہل قبور سے استفادہ کرنا، ان سے مدد مانگنا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، معمول ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان بن حنیف صحابی رسول ہیں، جی جی، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جی اور کہتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی جو کہ امیر المومنین ہیں ان کے پاس جاتا ہوں تو وہاں مجھے رسائی نہیں ہوتی اور مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، جی تو آپ کوئی میرا مسئلہ حل کریں۔ اچھا، آپ فرمایا میں تجھے وہ دعا سکھاتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ تعالی علیہ نے وسلم زریر کو سکھائی تھی، اس نبینا صحابی کو سکھائی تھی، وہ دعا کرو اور دعا کرنے کے بعد پھر جاؤ، پھر دیکھو کہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمتی صلی اللہ تعالی علیہ ان تقضی لی حاجتی حاضہی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ انی اتوجہ بک الی ربی سبحان اللہ، لتقضی لی حاجتی حاضہی۔ یہ کہو کہ اے محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ میری اس مشکل کو حل فرمائے، سبحان اللہ، میری اس حاجت کو پورا فرمائے۔ جی ہاں، پہلا تو ٹکڑا نا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی رحمت والے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، تو اس سے وسیلہ بھی ثابت ہوا۔ اور پھر سرکار کو پکارو، سبحان اللہ، یا محمد کہہ کر پکارو اور کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل کرے، میری حاجت کو پورا کرے۔ سبحان اللہ، یہ دعا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی تھی، بے شک، یا محمد کے ساتھ سکھائی صلی تھی، اللہ علیہ وسلم۔ ایک نبینا صحابی کو سکھائی تھی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے، اللہ، یہ دیکھ لیں درمیان میں کتنے سال گزر چکے جی ہیں۔ بالکل، 2.5 سال حضرت صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق 10 اعظم سال 10 سال کا حضرت دور۔ جناب عمر فاروق کے، جی جی اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے بھی کچھ سال گزر چکے ہیں، جی، یعنی 15-20 سال کے زمانہ کے بعد بہت بھی صحابی جو ہیں وہ صحابی دعا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی اس آدمی نے، اور دعا کرنے کے بعد جب گئے تو حضرت عثمان غنی نے فوراً بلایا، سارا مسئلہ حل ہوا۔ وہ جا کر کہنے لگے کہ حضرت عثمان سے، کہ دوسرے جو عثمان بن حنیف ہے، کہ جزاک اللہ، آپ نے ضرور میری سفارش کی ہوگی حضرت عثمان سے تو میرا مسئلہ حل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا واللہ میں نے تمہارے بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے تمہیں بس وہ دعا سکھائی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، تو وہ دعا میں نے تجھے سکھائی، تو نے سرکار کا وسیلہ لیا، آپ کو پکارا، اللہ نے تیرا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ طبرانی کبیر کے اندر 17ویں جلد کے اندر امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آخر میں کہا ہے ھذا حدیث صحیح، سبحان اللہ، ھذا حدیث صحیح، صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے مانچسٹر میں ایک وہابی تھا، ٹیکسی بیس کے اوپر بیٹھ کر وہ ٹیکسی والوں کو، وہ بھی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور انہوں نے اپنے بندوں کو اتنا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، بالکل صحیح، کہ بالکل جاہل ہوتے ہیں لیکن چند ٹوٹکے اور کچھ انہوں نے باتیں ایسی یاد کی ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کو وہ بالکل پھنسا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کے پاس اپنا مسلک کا نالج ہے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کے پاس چلے، ہمارے امام صاحب ہی بس جواب دے سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ صحیح، تو وہ بڑے پریشان، وہ ٹیکسی ڈرائیور، وہ 2 ٹیکسی ڈرائیور ہمارے اپنے سنی اس وہابی مولوی کو ہمارے پاس لے آئے۔ اچھا، جی ہاں، بہت اچھا ہوا، بالکل۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شرک کی باتیں کرتا ہے، اسی پہ بات چلی، تو ہم نے یہ کہنے لگا کہ وسیلہ شرک ہے، وسیلہ شرک ہے،
استغفر اللہ تو کسی مردے کا وسیلہ شرک ہے، اچھا اللہ کسی میت کا وسیلہ شرک ہے۔ استغفر اللہ تو میں نے یہ حدیث اس کے سامنے کھول کر رکھی، اچھا میں کوئی مبالغہ رائی نہیں کر رہا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اللہ اللہ چھوٹنے دینا جی بالکل، اللہ تو اکبر دوڑا پھر جان بچا کر۔ سبحان اللہ واہ الحمدللہ۔ میں نے دیکھا نا کہ دیکھو وہ امام کہہ رہے ہیں کہ والحدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، جی جی اور یہی حدیث امام طبرانی نے موجم صغیر کے اندر بھی لکھی ہے، سبحان اللہ۔ وہاں بھی لکھا ہے والحدیث صحیح ہے۔ حضور کی بہت ساری چیزیں اور بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو سرکار کے چچا کو لے کر گئے نا جی وہاں، حالانکہ خود ان کا کتنا بڑا مقام ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبوت پہ فائز ہوتا تو یہ تو وہی تو دلیل بناتے ہیں نا بخاری کی حدیث کو، کہتے ہیں کہ اگر مردے کا وسیلہ جائز ہوتا اچھا اچھا تو حضرت عمر فاروق پھر عباس کا وسیلہ کیوں لے رہے تھے؟ سرکار کا لیتے نا۔ ٹھیک معلوم ہوا کہ جو فوت ہو جائے اس کا وسیلہ نہیں تو ہوتا۔ الحمدللہ ابھی آپ نے ایک نہیں دو حدیثیں آپ نے الحمدللہ پیش کی ہیں کہ صحابی رسول نے خود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ہمارے ساتھ بڑے پیارے ہمارے کالر ہیں محترم، پہلے ڈبلیو خان صاحب تھے، اب ایم خان صاحب ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قاری صاحب، میں آج کے خوبصورت پروگرام کی میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی درخواست بھی ہے جی بسم اللہ۔ ملک پاکستان اور کشمیر و عالم اسلام کے لیے خصوصی اور برطانیہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں تاکہ یہاں امن سکون رہے۔ آمین۔ میں اپنے سوال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جی جیسا کہ قاری صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا، سیدنا امیر معاویہ آج کہتے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، جی جی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میرے گھر اولاد کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا غالباً توبہ استغفار پڑھ، اور سال کے بعد امیر معاویہ کہتے ہیں وہ آدمی آیا تو میں پہلے اس آنے سے پہلے اس آدمی سے امام صاحب سے پوچھا یہ آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا، ایسا بتانا۔ جی امام صاحب نے میرا خیال غالباً 28 یا یہ 29 پارہ سورہ نو میں ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، جی تو اس کا بتایا تو حضرت امیر معاویہ حیران لگے۔ پھر دوسرے سال وہ آیا آدمی، جی اس سے امیر معاویہ نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ اس نے کہا مجھے رب کریم نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو خواجہ چشتی اجمیری کی پاک بارگاہ میں آپ دو سوال ہیں۔ جی حضور خواجہ چشتی اجمیری ایک دفعہ اس شہر میں سے جا رہے تھے تو جو ان کا مندر کا بڑا آدمی تھا وہ ملا، اس نے پوچھا آپ یہ خواجہ چشتی اجمیری؟ حضور نے فرمایا میں ہی ہوں۔ تو کہنے لگا اگر آپ مناسب سمجھیں میرے مندر میں چلیں، وہاں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جس وقت مندر میں لے گیا تو اس مندر والے نے کہا، جو بڑا آدمی تھا، کہنے لگا کہ آپ پہلے پروگرام پیش کریں گے یا میں کروں؟ تو آپ نے فرمایا آپ مجھے لائیں، آپ پہلے کریں۔ اس نے کچھ ہمت کی لیکن کوئی بات نہ بنی۔ خواجہ چشتی اجمیری نے قوالی شروع فرمائی اور اپنی گردن مبارک نیچے کی، 360 آدمی ہوا میں پرواز کرنے لگے اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں۔ تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ خواجہ چشتی اجمیری کا اس زمانے میں شاید اخبار میں یا یہ طریقہ کار تو نہ تھا، لوگ خواجہ چشتی اجمیری کا چہرہ مبارک دیکھ کر اتنی پہچان کر لیتے اس چہرے میں اللہ اللہ کے رسول نے کیا کرامات رکھی۔ دوسرا سنا کہ خواجہ چشتی اجمیری قرآن عظیم زیادہ پڑھتے تھے، اور آپ پورے انڈیا کا سفر کرتے، تو سفر کرنے کے درمیان جو تبلیغ کرتے اس کے درمیان ہو سکتا ہے حافظے کو ظاہر ہے حضور کی بارگاہ سے خیرات ملی ہوگی، تو یہ 90 لاکھ جو مسلمان کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض عالم دین کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، تو جو حضور کے صدقے سے سیدنا خواجہ چشتی اجمیری کو، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسن کا فیض ہے، غوث اعظم کو اور خواجہ چشتی اجمیری کو ڈائریکٹ، اور امام مہندی کو، ان تینوں کو اتنا اونچا مقام ملا، یہ ساری رغبتیں امام حسن کی وجہ سے ملی ہیں۔ صحیح۔ میں کرام سے چاہتا ہوں یہ کس طرح بیان کرتے ہیں؟ جی جی صحیح، بہت شکریہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ
ہم ان اپنے دونوں بھائیوں کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، بڑے ہمارے ریگولر کالر ہیں، تو بڑی بڑی پیاری باتیں لے کے آتے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت قبلہ قاری صاحب آپ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ قبور سے استفادہ کرنا یا ان سے استمداد کرنا، مدد مانگنا، یہ کوئی شرک بدعت کا کام نہیں۔ اچھا قاری صاحب، یہ الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، ہمارا تو یہ بلیو ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو بعد میں جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں آئی ہیں جناب، جن کی عمر ابھی 100 سال ہوگی یا 70-80 سال ہوگی، تو ہم ان کو مانیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مانیں جنہوں نے سرکار کا چہرہ پاک دیکھ کے وہ ساری چیزیں بیان فرمائیں، جن کے ایمانوں کی قرآن کی اللہ نے قرآن نے گواہیاں دی ہیں؟ تو ہمارے لیے معتبر تو پھر صحابہ پاک ہوئے نا جی۔ بے شک کیوں نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، سبحان اللہ، اور اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جی جی، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کا یہ مقام ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے، لوگ لشکر لے کر نکلیں گے لڑنے کے سبحان لیے، اللہ سبحان اللہ، تو کہیں گے کہ حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ، صحبت حاصل کی ہو؟ سبحان اللہ، اللہ، کہا جائے گا کہ ہاں ہے، ہائے ہائے ہائے، تو فیفتح لہم بہی، اللہ، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتح فتح عطا فرمائے گا۔ پھر ایک زمانہ کا، یہ بخاری میں ہے، سبحان اللہ، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ لشکر لے کر نکلیں گے لڑائی کے لیے، تو کہیں گے حل فیکم من صاحبہ حل فیکم من صاحبہ صاحب رسول اللہ، تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے رسول پاک کے کسی صحابی کی صحبت حاصل کی، سبحان اللہ سبحان تو اللہ، پھر اس کی برکت سے فتح حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا لوگ کہیں گے کہ تم میں سے کوئی ہے کسی نے کسی صحابی کی صحبت حاصل کرنے والے کی صحبت حاصل کی، سبحان اللہ، تو پھر ان کی برکت سے بھی لوگوں کو فتح اللہ حاصل تعالیٰ ہوگی۔ فتح عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، تو پھر کیوں نہ ان کے ماشاءاللہ، نقش قدم پر چلا بہت جائے؟ اچھے میں نے کہا کہ صاحب، صحابہ مدد مانگتے تھے، سبحان اللہ، لہٰذا مدد مانگنا جائز ہے، شرک تو نہیں۔ الحمدللہ ہم نے صحابہ کی جو ہے صحابیوں کا عقیدہ ماننا ہے، وہابیوں کا عقیدہ جو ہے اس کو نہیں ماننا۔ بڑی پیاری بات کی آپ نے۔ عادل صاحب ہیں ہمارے ساتھ کیتھلے سے جی، آپ کو خواجہ غریب نواز کی محفل میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی قبلہ فرمائیے۔ عادل بھائی آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تو پھر آپ کو سننے بھی آسانی ہوگی۔ جی السلام علیکم جی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز کا یہ عرس، یہ جو محفل شروع ہے جی جی جی، میں بھی اس کیتلے میں رہتا ہوں، تو میں 3 دفعہ میں گیا ہوں خواجہ اجمیری کے دربار میں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ان کے دربار سے میں نے اپنے ہاتھ پر یعنی کہ کرامتی بھی آزمائی ہے، جی اور میں کیتلے میں ابھی 2 اپریل کو میں خواجہ غریب نواز کا عرس کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ 19 عرس کر رہا ہوں میں یہاں اچھا ماشاءاللہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکت سے۔ اچھا لوگ تو بہت، میں تو بہت جانتا ہوں یعنی کہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں 3 دفعہ گیا ہوں، ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں یعنی کہ جانے کی۔ انشاءاللہ بہت سے کرامات یعنی کہ میں نے حاصل کی ہیں یعنی کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور خواجہ غریب نواز کی قبر سے بہت ہی فیضان ملا، فیض ملا، جی جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ اعظم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ اولیاء اللہ کی محبت ہمارے یہ جی جمعہ کے مقتدی ہے، اچھا آپ کے مقتدی، ماشاءاللہ، بہت بادشاہ تو ظاہر ہے تو پھر آپ کی تربیتوں کا اثر تو ہوگا نا الحمدللہ، میں تو ابھی چل دی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی تو ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ کیا اولیاء اللہ کی قبور پر جا کے ان سے مدد مانگنا یا اپنی حاجت روائی ان سے پیش کرنا، یا کیا جائز ہے یہ کسی صحابی رسول سے یا حدیث سے ثابت ہے؟ کیونکہ لوگ 2 ہی چیزیں قرآن یا حدیث پوچھتے ہیں، جو قرآن سے دکھاؤ جی، حدیث سے دکھاؤ جی کتنے لکھے ہے۔ تو الحمدللہ قبلہ قاری صاحب نے 2 صحابہ پاک کے حوالے سے اور کتنی دلیلیں الحمدللہ سمندر ہیں یہ ہمارے علماء کرام، لیکن کیونکہ یہاں ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوتا ہے تو ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مزید معلومات لینا چاہیں تو ماشاءاللہ قاری صاحب مانچسٹر میں تشریف فرمایا، علامہ مصباحی صاحب یہاں تشریف فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی پیاری، اچھا رفیق بھائی ہیں ہمارے ساتھ لندن سے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔
جی فرمائیے، خالد صاحب کی محفل میں آپ کی حاضری، کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب ایک چھوٹی سی عرض ہے، جی جو فرمائیے۔ وہابی لوگ ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، جی تو ہم مسلمان خانہ خجول کر دیا کہ کلمے کے میننگ کیا ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ ہے یا فیوچر کا ہے۔ جی بات یہیں ختم ہو جاتی ہے جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں قبروں میں چلے گئے وہ کچھ نہیں دے سکتے یا کچھ نہیں سنتے، تو یہیں بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا جو مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ صحیح صحیح، کلمے کی بات کر لیں، اس کی پروف کر دے، یہ جو مر جاتا ہے آدمی اس کے لیے یہ لفظ میننگ جو ہے کلمے کے وہ نہیں استعمال ہوتے۔ بہت اچھی بات، بہت شکریہ رفیق بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا بھی ماشاءاللہ اپنی ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جیسے کہ قاری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ وہاں حرم کعبہ میں مدینہ شریف کی مسجد شریف میں بیٹھ کے وہ پاکستان کے پالے ہوئے ہیں جی لوگ جو چند ٹکوں کی خاطر رسول اللہ کی عظمت پہ وہاں باتیں کرتے ہیں، تو عجیب حضرت علامہ مصباحی صاحب وہ ایک وہاں مولوی صاحب درس دے رہے تھے کہ بندے کو وہی اس کا فائدہ ہوگا جو خود کرے، اس کے بغیر اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بڑی وہ جناب پڑھ کے، تو میں وہاں سامنے بیٹھے ہوا تو میں نے کہا مولوی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندے کا جنازہ ہم نے پڑھا ہے، آپ بھی اس میں شامل تھے؟ اچھا، میں کہا تو اس نے جنازہ اپنا تو پڑھا ہی نہیں، تو ثواب اس کو کیسے ہو گیا؟ مر گیا اتھے جناب ہے جی۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو، اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، علامہ مصباحی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، وہ جی مدینہ شریف میں بیٹھ کے وہ مولوی صاحب آواز کر رہے تھے جی، وہ حضور دے روزے پہ کے تھوڑے جھوٹ بول سکتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ منافق رسول اللہ کے دور میں ایسی چیزیں کرتے تھے۔ تو اللہ معاف فرمائے۔ علامہ صاحب خیر غریب نواز وہاں پہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ نے 40 دن کا چلہ کیوں کیا؟ کیوں داتا صاحب پہلے دن نہیں نواز سکتے تھے، دوسرے دن نہیں نواز سکتے تھے؟ یہ 40 سے کیا مراد ہے؟ اس میں کچھ ہے ہمارے لیے سبق ہے، یا جو سلاسل جو لوگ طے کرتے ہیں جو مراتب منزلیں، تو ان کے لیے چلہ یہ کیا؟ اس پر تھوڑی بات کریں۔ تو اس پر میں کروں گا، بسم اللہ۔ قاری صاحب کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ جی جی فرمائیے۔ جو علامہ رمضان بوٹی نے کتاب لکھی ہے فقہ السیرہ، اس کے حاشیے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور بہت عظیم بات لکھی ہے۔ جی انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جی صحابہ کرام بلکہ تابعین کرام تو صحیح حدیثیں ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے تبرک حاصل کرتے تھے، بیمار شفا پاتے تھے، بے شک آپ کے لباس مبارک سے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں غور کرو، جس شخصیت کے وصال کے بعد جس کے منہ مبارک کا وسیلہ لیا جائے تو بیمار شفا یاب ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا لباس وسیلہ بن سکتا ہے، تو وہ ذات کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ 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 اللہ، مجھے ان کی یہ دلیل بہت پسند آئی، سبحان اللہ، اس سے میں نے سوچا کہ اس کو بیان کر دوں میں۔ جن کے مبارک میں یہ شفا ہے، لباس بھی شفا، لباس جو ہے رسول نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، جز ہے نا جی، سبحان، جز بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں، جی جی سمجھ رہے ہیں، بلکہ آپ کی طرف منسوب چیز ہے جو آپ نے اس کو پہنا ہے۔ تو جب وہ وصال کے بعد اس سے فائدہ مل سکتا ہے تو ذات رسول سے کیوں نہیں مل سکتا؟ اچھا، منہ مبارک کو جزو رسول وہ تو کہہ سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ بہت اچھی انہوں نے دلیل دی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو یہ غیر مقلد ہے نا، ان کا جو جس نے وہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ لکھی ہے، وہ البانی، وہ کہتا ہے اس دور میں ان حدیثوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، بتائیے۔ اس نے یہ لکھا ہے اور اس کا رد بھی کیا انہوں نے، کہا کہ صحابہ نے جب اس کو تسلسل کے ساتھ چلایا آگے تو تم کون ہوتے ہو اس کو اسٹاپ کرنے والے؟ اچھا، بہت اچھے، بہرحال سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز، تھوڑا سا میں وہ سفر کنٹینیو کر دوں۔ بالکل، وہ آج جہاں سے کر رہے تھے، جی جی، شاید قاضی صاحب آپ کی طرف بھی آنا ہے، پھر اس سے آگے جو آپ کا سفر ہوتا ہے آگے آپ کو وہ جی پیر صاحب سے جو خلافت ملتی ہے، پھر مدینہ جانا، وہ آپ بیان کریں گے۔ بسم اللہ۔ جی کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمدان سے تبریز میں آئے جی، اور شیخ المشائخ حضرت ابو سعید تبریزی سے آپ کی ملاقات ہوئی، جو جلال الدین تبریزی کے فرماتے ہیں کہ شیخ موصوف حضرت جلال الدین تبریزی کے پیر و مرشد ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہاں سے تبریز سے آپ استراباد پہنچے جی، اور وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی شیخ ناصر الدین سے، سبحان اللہ، جن کی عمر 170 سال تھی، اللہ 170 ایئرز اولڈ، یہ بزرگ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان فرماتے ہیں کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر اور ابو شیخ ابو الحسن خرقانی کی صحبت انہوں نے حاصل کی تھی، وہ بزرگ نے۔
170 والے جو اور صرف 2 واسطوں سے حضرت بایزید بستامی سے وہ نسبت رکھتے تھے، سبحان اللہ، ان کا دیدار حضرت غریب نواز نے کیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ آپ بیان فرماتے ہیں غریب نواز کہ جب میں بخارا پہنچا جی تو میں نے وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا جو نابینا ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضور آپ نابینا کیوں ہیں، بچپن سے؟ کہا نہیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے۔ اچھا، کہا وہ راز کیا ہے؟ کہنے لگے راز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس قدر ولایت عطا فرمائی تھی جی جی، کہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرش کا دیدار کر لیا کرتا تھا اللہ، اور اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ محتاط الفاظ یہی کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ غیر پر نظر پڑ گئی، جو میں نے اس دن کہا تھا نا کہ سیر اللہ اس وقت مکمل ہوتی ہے جب غیر ختم ہو جائے۔ ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتے ایک دن غیر پر نظر پڑ گئی تو غیب سے آواز آئی، محبت ہماری کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا محبوب ہے اور غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے دعا کی کہ پروردگار وہ آنکھ ہی کس کام کی جو غیر کو دیکھے، میری بینائی چھین لے۔ کہتے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ بینائی چلی۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں سبحان اللہ، جو اللہ کی محبت میں بینائی کو قربان کر دیتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں، ہمارے ساتھ محمد علی صاحب ہیں لندن سے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرے چاروں بھائیوں کو محمد علی لندن سے بول رہا ہوں صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بھائی۔ کہ جی اپنا بزرگ اپنا کیا کہتے ہیں پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جی جی، تو میں نے آپ کو دعا کے لیے کہنا تھا، اچھا، اور یہ میری دعا کو مذاق مت سمجھیے گا، جی یہ جی، حقیقتاً دل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ، دعا کیجئے گا نام لے کے جی کہ اے اللہ، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، والتھمسٹو، ایسٹ ہیم، جو ہماری یہاں پہ یہ پوری امت کے لیے جی جتنی بچیاں اور بچے ہیں، اے اللہ ان پاک ہستیوں کے صدقے ان کو یونیورسٹی اور سائنس کا علم اللہ ان کو عطا کر، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ آمین، مجھے ضرور آمین۔ امید ہے کہ رب تعالیٰ اگر دل سے دعا کریں گے تو دعا قبول ہو انشاءاللہ، ضرور۔ جزاکم اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم جن بزرگوں کی باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ سارے کا سارا ہے ہی دعا۔ پھر بخارا سے آپ خرقان آئے، اور خرقان میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کے مزار کے پاس آئے، سبحان مزار پہ حاضری دی، اللہ، اللہ، اور فرماتے ہیں کہ وہاں سے آپ نے فیض باطنی حاصل کیا۔ یعنی ایک مزار پہ نہیں گئے، اس لیے میں نے سوچا کہ اور بھی مزید تذکرہ کر دوں۔ سبحان، حضرت ابو الحسن خرقانی کے مزار پر خواجہ معین چشتی گئے، پھر سمرقند آئے، اور سمرقند میں وہ واقعہ پیش آیا کہ مسجد کا قبلہ صحیح نہیں ہے، تو غریب نواز فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے کشف کی طاقت سے اسے قبلہ ہی دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہاں سے آپ آگے بڑھے اور میں منع پہنچے، وہاں پر حضرت خواجہ ابو سعید ابو الخیر کے مزار کے پاس حاضر ہوئے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان۔ اور پتہ ہے یہاں کتنے سال رہے ہیں قاری صاحب؟ جی، کہتے ہیں کہ اس علاقے میں غریب نواز 2 سال رہے ہیں، اور حضرت شیخ عبداللہ انصاری کے مزار پر آپ رات بھر بیٹھے رہتے تھے صبح تک، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ، آپ غور فرمائے کہ اگر مزار سے کچھ نہیں ملتا تو شیخ عبداللہ انصاری کے مزار پر، جن کا وصال 481 ہجری میں ہوا ہے، غریب نواز رات بھر کیوں بیٹھے رہتے تھے؟ سبحان، نیند کو کیوں قربان کرتے کچھ تھے؟ ملتا تو بیٹھتے تھے نا، واہ واہ۔ جی، اب وہ ذکر آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر آپ وہاں سے ہر رات سے ہوتے ہوئے ہندوستان ملتان تشریف لائے، اچھا، پاکستان میں ملتان تشریف لائے۔ جی جی، اور فرماتے ہیں کہ ملتان میں جب تشریف لائے تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، نام نہیں لکھا ہے کہ کون تھے، جی، لیکن بزرگ نے بتایا کہ اہل محبت کی توبہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ اول بوجہ ندامت، 2 معصیت ترک کرنے کا خیال، جی، سوم اپنے آپ کو خصومت اور ظلم سے پاک رکھنا، صحیح، یہ بزرگ نے بیان فرمایا۔ پھر لاہور آئے، جی، اور لاہور میں آئے تو حضرت قدوۃ العارفین سیدنا شیخ علی حجویری کے مزار پہ آئے۔ جی، علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی جی، داتا صاحب کا ذکر پاک سننے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے سنتے ہیں خواجہ غریب نواز کو کیا فیضان ملا وہاں سے۔ میرے ساتھ میرے ہم نامی نیلسن سے محمد زمان صاحب ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ٹھیک ہو؟ جی اللہ دے بڑے سان نے، تسی ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ الحمدللہ، میں محمد زمان پہ بولنا نیلسن تھی، میری طرف قاری طیب صاحب نو
السلام علیکم. سلام احمد صبائی صاحب نے قاری شاہد محمود صاحب نے. وعلیکم السلام. جی تے جناب میں اور چھوٹا جہا سوال سی بھائی وہ تہاڈی گل دے وچوں مسئلہ نکل آیا بھائی جڑے بندے کہندے نے کہ مر جان دے بعد دعا نہیں کرنی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تے جڑا وہ اپنے فوت ہویا تا اج کردے نے جے بندہ جنوں گل میں کیا جاندا ہے پھر او دا کہ سلسلہ ہے انہاں سوال نہیں پہنچدا تے جی جی ایسا واقعے سے تھوڑی وضاحت کر سکتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ. مہربانی. السلام علیکم. جی جزاک اللہ. جی حضرت. اچھا تو ان کے بیان کے مطابق پہلی بار جب ہندوستان آئے ملتان آئے اور لاہور آئے اور داتا صاحب کے دربار پہ آئے اور داتا صاحب وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے پہلی بار تصوف فارسی زبان میں تصوف کی کتاب لکھی کشف المحجوب. اور جو لوگ کہتے ہیں نا تصوف جوگیوں سے لیا گیا ہے داتا صاحب نے ثابت کر دیا. پہلے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں. داتا صاحب نے بتا دیا کہ تصوف کا تعلق قرآن و سنت سے ہے. سبحان اللہ. بڑا احسان کیا ہے داتا صاحب. بہت اچھا بہت اچھا. داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ آئے اور جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ بھائی وہ 40 دن تک انہوں نے قیام کیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر. اور جب جانے لگے بس اس شعر میں غریب نواز نے جاتے ہوئے بتا دیا کہ داتا کون ہے. واہ واہ واہ. اب میں الحمدہ موجودہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں لیکن مجھے داتا سے بھی بہت محبت ہے اس لیے کہ جس کی بارگاہ ہمیں غریب نواز جیسی شخصیت اللہ. اور غریب نواز ویسے تھوڑی آ گئے تھے پیر و مرشد سے ہو کر آئے تھے. کتنے بزرگوں کی ملاقات کر کے اور کتنے مزارات کی حاضری دے کر آئے تھے. اتنا کامل آدمی داتا صاحب کی بارگاہ میں آتا ہے اور کیا ملتا ہے داتا صاحب سے. انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کہ غریب داتا صاحب کون ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ تو فیض کا خزانہ بانٹنے والے اور فیض عالم ہاں اور نور خدا کے مظہر ہیں. فرماتے کہ ناقصو ہم ناقص ہیں کہتے ہیں ناقصو اگر تم داتا کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے پیر بن جائیں گے لیکن غریب نواز جو ناقص ہو کے نہیں کامل ہو کے آیا پیر کی بارگاہ سے فیض لے کے آیا ہے بزرگان دین کی بارگاہ سے فیض لے کے آیا. اتنا فیض یافتہ سینہ بھرا ہوا مگر جب داتا کی بارگاہ میں بیٹھا تو لگا کہ ابھی کچھ لینا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. فرماتے کہ تمہارے لیے وہ پیر ہے لیکن معین الدین جیسے کامل کے لیے وہ رہنما ہے. اس سے داتا صاحب کا تصوف میں مقام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کاملوں کے رہنما ہے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضر ہو کر بتا دیا کہ اولیاء اللہ ایک تو مزار میں زندہ ہے اور ان کی بارگاہ میں جانے والا محروم نہیں ہوتا ہے. ہاں یہاں میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جو جانے والے ہیں ایک بات کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے اس کی تعویل کی جا سکتی ہے لیکن اس زمانے میں جب ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو بات بات پہ کفر و شرک کے فتوے لگا رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہم الفاظ اگر بدل دیں دعا مانگتے وقت اگر ہم یہ کہہ دیں کہ داتا صاحب آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے لڑکا عطا فرمائے سیدھے یہ کہنے کے بجائے کہ آپ لڑکا دو. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ داتا صاحب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرمائے ہے بھی حقیقت ہاں اور یا پھر یہ کہیں کہ یا اللہ حضرت کے وسیلے سے مجھے لڑکا عطا فرما. اگر یہ دو جملے کہے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی آئے ہماری طرف بالکل صحیح اعتراض کرنے کے لیے یعنی راستہ ہے نہ کسی کو جی صحیح. ہمارے ساتھ ریاض بھائی ہیں اسلاؤ سے ماشاءاللہ بڑی علماء سے محبت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب جی جناب آپ کی خدمت میں اور علماء حق کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ڈسٹرب تو نہیں کرنا چاہتا تھا بڑی حسین گفتگو ہو رہی تھی صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے. جی فرمائیے فرمائیے. تو اگر اولیاء اللہ سے مدد لینا شرک ہوتا جی تو کم از کم اللہ کے نبی تو یہ کام نہ کرتے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ولی سے تخت منگوا کر یہ ثابت نہیں کر دیا کہ ان سے مدد لینا ناجائز نہیں ہوگا. آپ کی طبع کے مطابق صرف ایک ربائی عرض کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو. جی بسم اللہ. کہ در ولیاں دے لوکی نہیں ایویں جاندے ولی رب دے ملن دا سبب ہوندا. واہ. جتا رب نے تقدیر بدلان والا ہاتھ ولی دے معاملہ سب ہوندا. بے شک. جڑا کم نہ ہو سکے عمر ساری گھر ولی دے حاضر و جب ہوندا. کوئی مننے نہ مننے گل سچ ہے جدھر ولی ہوندا ادھرے. بہت اچھے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علامہ شاہ قاری صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں بھی حضرت.
ریاض بھائی نے بڑی پیاری مثال دی کہ اللہ کا نبی موجود ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور آپ کی حکومت کے وزیر اعظم، اور غالباً آپ علماء سے سنا ہے کہ آپ کی بھانجے بھی آصف بن برخیہ، تو اللہ کا نبی خود موجود ہے وہاں پہ. تو اتنا بڑا مدنی پہ آپ کا مقام و مرتبہ کہ اللہ پاک نے پوری دنیا کی بادشاہی حکمرانی عطا فرمائی. آپ وہاں پہ خود وہ تخت بلقیس نہیں لاتے، بلکہ اپنی امت کے ولی کو حکم دیتے ہیں کہ کوئی ہے بھی یہ کام کرنے والا، تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا جی. تو اگر وہ شرک ہوتا تو سلیمان علیہ السلام اللہ معاف کرے، وہ تو نبی انبیاء تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں جی. صحابہ پاک نے شرک کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا ہے جی. تو اب وہ جو عمل کرتے تھے وہی سنی کرتے ہیں. تو جو فتویٰ ہم پر لگاؤ گے ذرا پھر ادھر بھی دھیان رکھنا جی. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل یہ ساری علم دین سے دوری کی باتیں ہیں، جیسے قبلہ کاری طیب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ علیہ انہوں نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی. جی بالکل. کہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں، مثلا ٹیکسی کرتے ہوں، تو ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو کام کر رہے ہیں، جو پیسے کما رہے ہیں، جو ہم نے کوٹھیاں بنانی ہیں، بینک بیلنس بنانی ہے، ہمارا یہی کام ہے. باقی جو علمی خدمت ہے، جو اشاعت دین ہے، تبلیغ دین ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے. صحیح. حالانکہ حقیقت یہ ہے آج سے 200 سال قبل اگر ہم ان بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جتنے بھی مختلف فنون کے امام گزرے ہیں ان میں سے سارے، بلکہ ان کی اکثریت ایسی تھی جو کسی مسجد کے امام نہیں تھے. بے شک. اپنا ذاتی کاروبار کرتے تھے، کوئی کسی کی جگہ ملازمت کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ان کا ذریعہ معاش تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کرتے، اس پہ خود بھی عمل کرتے، اور حتی المقدور اپنے قریب لوگوں کی صلاح کی کوشش بھی فرمایا کرتے تھے. جیسے آپ نے قرآن پاک کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا، تو اس میں ایک یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. وہ چاہتے اور حکم فرماتے تو آپ چونکہ ملک شام میں تھے اور یمن میں ملکہ بلقیس کا تخت تھا، بڑا بھاری برکم، بڑا ہیوی، بڑے سائز میں جو اس کا تخت تھا، وہ آنن فانن حاضر ہو جاتا. صحیح. مگر آپ نے اپنی مجلس میں موجود تمام لوگوں کو فرمایا، جن میں ایک بہت بڑا جو جن تھا، طاقتور جن تھا، افریت جن تھا، اس نے کہا کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر سکتا ہوں. اس پر پھر آپ کی امت کے ولی حضرت سیدنا آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں. اللہ. بلکہ ہمارے علماء جو باذوق علماء ہیں نہیں، صوفیانہ مزاج کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نظر کرم فرمائیں گے. جو آپ آنکھ کو جھپکنے کا کہتے ہیں، وہ اس پہ رنگ میں لیتے ہیں کہ آپ کی نظر کرم ہوگی تو یہ کام ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. عقیدہ بھی دیا میں. انہوں نے وہ حاضر کر دیا. تو اس پر میں تمام ہی ناظرین کی بھی توجہ دلانا چاہوں گا بسم اللہ کہ یہ جو ہے کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مردے زندہ کر سکتا ہے، کوئی غیب کی خبر دے سکتا ہے. یہ ساری باتیں ایک ہی آیت مبارکہ میں جمع ہے، ان سب کا جواب. سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 49 ہے 49، اگر اس کا ترجمہ تفسیر ہمارے سنی بھائی اور بہنیں اس کو اگر یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ بہت سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات اسی آیت مبارکہ سے ان کو مل سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ڈوبی بارات 12 سال سے پرانی جو وہ آپ نے سارے لوگ دعا کی اور وہ زندہ ہو گئے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے کہ میرے نوجوان بیٹے کو ظالم حاکم نے ظلمن اس کو جو وہ سولی پہ چڑھا دیا ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور مردے کو حکم دیتے ہیں کہ اگر تو ظلمن قتل کیا گیا ہے تو زندہ ہو جا. تو وہ زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح کی کرامات کا جب ذکر ہوتا ہے تو وہ شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان تمام ہی لوگوں کے لیے میں یہ آیت مبارکہ بھی پڑھ دیتا ہوں حصول برکت کے لیے، اور اس میں سے جو میں سمجھ سکا
مزید علماء کرام موجود ہیں، میری اصلاح بھی فرمائیں گے، جی بالکل، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے کافی آسانی رہے گی۔ بسم اللہ۔ اس میں تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، اب کے جو الفاظ مبارک ہیں قرآن پاک میں اس طرح ہیں، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے اور یہ اعلان فرماتے ہوں گے انی قد جئتکم، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تمہاری طرف ایک آیت لے کر، انی اخلق، میں زندہ کرتا ہوں مٹی سے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ایک پرندہ بن کر اللہ کی اذن سے اڑتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَأَبْرَصَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اللہ تعالیٰ کی اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تینوں کا ذکر ہے، مادر زاد اندھے کا، کوڑی کا اور مردے کا ذکر ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اعتراض اسی بات پہ ہوتا ہے کہ آپ یہ نسبت کیوں غیر اللہ کی طرف کر رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ یہ نسبت مجازی ہے، حقیقتاً فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ تعالیٰ جس کو یہ قوت عطا فرماتا ہے تو وہ یہ کام انجام دیتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں آگے ارشاد ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں اور تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ اب دیکھیں کسی بندے نے گھر میں کیا کھایا، باہر کیا کھایا، اس نے گھر میں کیا کچھ جمع کیا ہوا ہے، یہ سب غیب ہے۔ یہاں سے علم غیب کا عطا کیا جانا یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو اس ایک آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 چیپٹر نمبر 3 ہے، اسی کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سارے مسئلے کہہ لیں کہ حل ہو جاتے ہیں جو اختلافی مسائل چل رہے ہیں، علم غیب کے حوالے سے، مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے، اور اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کا جو علمی مقام ہے اس کے بارے میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں انہوں نے، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، چاہے وہ عرب شریف میں ہوں یا وہ یہاں برطانیہ میں ہوں، انہوں نے رٹی رٹائی چند روایات سب نے یاد کی ہوئی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کتاب ہے جو سب نے پڑھی ہوئی ہے، اور اس حدیث کی کتاب جو ان کے بقول جمع کی ہوئی انہوں نے، اس کے علاوہ نہ یہ بخاری کھولتے ہیں نہ صحیح ستہ کی باقی کتابیں پڑھتے ہیں۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے چاند سے اس طرح گفتگو کی تو میں نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ آپ کسی امام کو فالو نہیں کرتے، آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ مجھے دکھا دیں یا مجھے بتا دیں کہ آپ نے کون کون سی حدیث کی کتابیں پڑھ کے اپنی نماز درست کی ہے۔ صحیح۔ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کو فالو نہیں کرتے، ہم حدیث کو فالو کرتے ہیں، تو آپ نے کتنی کتابیں پڑھی؟ جواب آیا کہ بخاری بھی نہیں پڑھی، اور المیہ یہ ہے کہ بخاری شریف کا نام بھی پورا ان کو نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور دعویٰ کہ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنی لوکل مسجد کے امام کو فالو کرتے ہیں، جو اس نے کہہ دیا آپ اسی کو بس رٹے رٹائے الفاظ میں مانے جا رہے ہیں۔ اور آج جو جیسے ایک کالر نے بھی توجہ دلائی، آپ نے بھی توجہ اس بات کی طرف دلائی تھی پہلے بھی، کہ یونیورسٹیز میں بالخصوص یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بہت برا الزام لگایا جا رہا ہے کہ فقہ حنفی معاذ اللہ یہ صرف رائے سے، صرف قیاس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنا لی ہے، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی
لنک نہیں ہے، اور معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ صحیح حدیثیں تو اس کے خلاف ہیں۔ حضرت قطع کلامی ہوتی، میں نے کل علامہ مصباحی صاحب سے گزارش کی تھی، بلکہ حضرت نے فرمایا قاری صاحب آپ کی بھی اس پہ خصوصی شفقت چاہیے ہوگی کہ ہم تقلید کے حوالے سے یہاں ایک پروگرام کریں، تفصیل کے ساتھ ایک پوری سیریز کریں اس پہ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تقلید ہوتی کیا ہے، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم الحمدللہ کرتے ہیں یہ وہی حضرت کی بات آ گئی، کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، اور جناب بس ایک ہی جناب بخاری 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 جناب، تو اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے کاش وہ بھی شاید یہ پڑھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو علامہ شاہد صاحب نے فرمائی، اور قرآن سے دکھاؤ جی کہاں لکھا ہوا ہے جی، وہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیت جو ہے پڑھ کے آپ کو سنائی۔ اگر اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ کمالات ہیں تو پھر اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اگر کمزور اگر آپ کی رائے ہوگی تو پھر ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اپنے ایمان کے پر جو ہے کوئی نظر ثانی کرو۔ جی مجھے اصل میں ایک بات یاد آ گئی، تاکہ وہ جو آپ نے یہ کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام والا، تو اس میں نقطہ بیان کیا علماء نے کہ علم من الکتاب، ہاں سبحان اللہ، کتاب کا تھوڑا علم، تھوڑا سا علم من الکتاب من تبیزیہ، واہ واہ۔ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جو علم من الکتاب والا ہے وہ پلک جھپکنے میں اتنے دور سے تخت بلقیس کو حاصل کر سکتا ہے، تو تبیانا لکل شیء، القرآن کا علم رکھنے والا خواجہ، القرآن کا علم رکھنے والے غوث پاک، پھر یہ کیا نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں حضرت۔ مزید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ بزرگان دین کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ رونمائی نہیں کرتے یا اپنے آپ کو شو آف نہیں کرتے، تو اللہ کی دین کے لیے خالصتاً بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ ابھی دیکھیں ہم سے پہلے جو ہمارے آباء جو علماء تھے بزرگ تھے انہوں نے کتنی مشکلوں سے دین پڑھا، اور کتنے کتنے میل پیدل چل کے وہ لوگ جاتے تھے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، ساری چیزیں، اس کے باوجود جب کچھ سلسلہ کہنا پڑے تو ہمارے ساتھی جو ہیں محبت کے ساتھ تو گلے بھی اپنوں سے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ درمیان میں میری یہ مصروفیت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ جس نے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ ان کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی کہ ایک مشن کے لیے انہوں نے دنیا میں آئے تھے اور اسی کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ قاری صاحب میں چاہوں گا آخری ہمارے پاس 5-6 منٹ رہ گئے تو ابتدا بھی آپ نے کی تھی، میں چاہوں گا آج کے جو بزرگان دین نے چونکہ ساری زندگی اللہ کی مانی، ساری زندگی اللہ کی مانی، اللہ کی مانی نا، سبحان اللہ، تو رب فرماتا ہے کہ پھر میں تمہاری مانوں گا، جو مانگو گے تمہیں دوں گا۔ کیا کہنے قاری صاحب، سبحان اور یہ تو بلکہ حدیث قدسی ہے بخاری کے اندر، بات سے پھر بات نکل آتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے، رب فرماتا ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبتش بہا ورجلہ التی یمشی بہا فلئن سألنی لأعطینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب نوافل سے میرے قریب آ جاتا ہے تو پھر میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، نگاہ اس کی ہوتی ہے، فیض اللہ کا ہوتا ہے جی، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے مگر قوت پروردگار کی ہوتی ہے، جی پاؤں اس کے ہوتے ہیں مگر رفتار رب العالمین کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور وہ ایک پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب اور جنوب و شمال کو طے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ قوتیں اور یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سارا باب کرامات اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ جب اس کی قوت بن گیا، اللہ ہاتھ بن گیا، اللہ پاؤں بن گیا، تو مسئلہ ختم ہو جی گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قوتیں ڈال دی، عطا اس کو فرما دی۔ واہ واہ، اور وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ لام تاکید ہے، پھر ساتھ میں نون تاکید ہے۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ پھر جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، دیتا جاتا ہوں، کیونکہ وہ میری مانتا رہا تو اب میں اس کی مانتا ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سبحان اللہ، کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہے،
تو اللہ کے نیک بندے پھر جو مانگتے ہیں رب تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے. خواجہ صاحب ہوں، داتا غریب نواز ہوں، غوث پاک ہوں. جی آج دیکھیے کہ لاہور ہے نا، تو لاہور میں، لاہور سے باہر شاہدرہ میں ایک بادشاہ بھی لیٹا ہوا ہے، وہاں اس کی قبر ہے. جی جہانگیر بادشاہ. آپ اکثر یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں. جہانگیر بادشاہ کا مقبرہ جہانگیر ایک جگہ ہے، ایک وزٹنگ پلیس ہے. لوگ وہاں جاتے ہیں کہ جہانگیر اور اس کی بیوی نور جہاں دونوں کی قبریں اکٹھی بنی ہوئی ہیں. لوگ وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی وہاں ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا ان کے لیے. بلکہ میں نے دیکھا ہے وہاں کے لوگ کیلے کھا کھا کے اور پھل کھا کھا کے چھلکے مار رہے ہوتے ہیں. تو بس دنیا میں جو کچھ کیا اس کا رزلٹ مل رہا ہے نا جی، وہی. اور پھر چند قدم آگے جب لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو داتا صاحب کا مزار آتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے کیا نظارے ہیں. صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات کے 12 بجے آپ چلے جائیں، کسی وقت بھی جائیں تو وہاں آپ کو سینکڑوں لوگ تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کی جھولی بھر رہی ہے تو لوگ وہاں حق ہے جاتے ہیں. لیکن حضرت قبلہ قاری صاحب علامہ ہم دنیا دار ہیں، کسی کے دروازے پہ جائیں تو کچھ نہ ملے، کہتے ہیں یار چھوڑو یار دوبارہ کی جانا ہے اس کو. جی تو یہ پاگل ہو گئے، وہاں ساری رات بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں. علامہ اسماعیل صاحب آج کا بڑا خوبصورت پروگرام ہوا. آخری پیغام خارج صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے 4 منٹ ہمارے پاس ہیں، 2 منٹ آپ دونوں بھائی بیان کریں، اس کو پھر انشاءاللہ. قاری صاحب نے جو حدیث پڑھی نا جی، اس کی ایک شرح ملا علی قاری نے یہ بھی کی ہے کہ ولی اللہ کے اعضاء اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے، پھر وہ وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے. تو خواجہ صاحب نے وہی کیا جو خدا چاہتا تھا. تو خواجہ صاحب ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے جتنا بھی ہو سکے شریعت کا اتباع کریں، بہت تو یہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. خوبصورت پیغام. قاری صاحب بسم اللہ. جی آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً بہت بڑے بلند مقام پر فائز تھے اور بڑے کثیر الکرامات بزرگ تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہری سادگی جو آپ کے لباس میں تھی، اس کی ایک جھلک میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کی طرف توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک باغ کے مالک تھے. باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، بانٹ دیا اور علم دین حاصل کیا. پھر اپنے مختلف ممالک کے سفر کیے، مزید علوم حاصل کیے. اس کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے آپ نے اپنے جو آبائی گاؤں تھا، وطن تھا، اس کو خیر آباد کیا اور اجمیر شریف تشریف لے آئے. اور آپ نے کس قدر زہد اور تقوی کو اختیار فرمایا، کس قدر سادگی والی زندگی بسر فرمائی. آپ کے لباس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لباس مبارک میں انتہا درجے کی سادگی نظر آتی تھی. آپ رحمت اللہ علیہ کا لباس صرف 2 چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کئی پیوند لگے ہوتے. گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی. نیز پیوند لگانے میں بھی اس قدر سادگی اختیار کرتے کہ جس رنگ کا کپڑا میسر ہوتا اسی کو شرف بخش دیتے. سبحان اللہ. اس قدر سادگی اور اس طرح کی حالات میں آپ نے دین کی خدمت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دستے حق پر لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ دہرا دوں کہ 90 لاکھ تک محدود نہیں ہے، اب تو آپ کا فیضان کروڑوں کو نصیب ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. جی ناظرین کرام، آج کی خوبصورت یہ محفل اپنے حسن اختتام کو پہنچی. آپ نے قبلہ قاری صاحب سے، علامہ مصباحی صاحب سے، علامہ شاہ قادری صاحب سے بہت ایمان افروز گفتگو سماعت فرمائی. یقیناً کسی چیز کی کوئی کمی باقی رہ نہیں گئی. تو ہدایت والوں کے لیے تو ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے اگر سارا علم کیا پورا قرآن بھی ان کے سامنے رکھ دو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہدایت کا سلسلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میں اپنے تمام مہمانوں کا، قبلہ قاری صاحب آپ کا ماشاءاللہ کلاس پڑھا رہے تھے تو میں نے آپ کو یاد کیا، آپ تشریف لائے.
ہمیشہ بڑی شفقت فرماتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ اسماعیل صاحب آپ بھی ماشاءاللہ بالکل شارٹ نوٹس پہ آپ کو بھی بلایا گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ شاہد قاری صاحب جی اچھا جی ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ میں اپنے دونوں بھائیوں کا بھی بڑا شکریہ ادا کروں گا، ذکی بھائی کا، شاہد بھائی کا، بڑے پیار کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں اور یہ دین کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو بھی سلامت رکھے۔ اپنے میزبان قاری محمد زمان قادری کو امہ چینل بلیک بن سے اجازت دیں، انشاءاللہ بہت جلدی پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے